واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 14 ربما، سورۃ الحجر، دورہ قرآن 2024، اور ہم یہاں سے اس کی دوسری آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ ربما یعنی سورۃ الحجر کی دوسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی کوئی وقت ہوگا، اور وہ کیا وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں تو یہ نہیں، آرزو بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہی اس کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو وہ اپنے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کو موت آئے گی بدکار والی موت۔ تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں جو ہے بدکار والی موت نہ آتی۔ سیکنڈلی وہ اس وقت بھی اس بات کی آرزو کریں گے کہ جب قبر میں فرشتے جہنم کی آگ دکھائیں گے۔ آپ کو پتہ نا قبر میں جو بدکار ہوگا اس کے لیے جہنم کی طرف والی کھڑکی یا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب وہ کیسا ہوگا وہ تو اللہ کی ٹیکنالوجی، ہم تو کھڑکی اور دروازے کی بس ایک ہی قسم جانتے ہیں۔ کوئی اسکرین بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ٹیکنالوجی کچھ اس طرح بھی، یا روح کو دکھائی جا سکتی ہے۔ روح تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ علین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی۔ تو بہرحال اس وقت یہ آرزو کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہو جاتے تو آج ہماری قبر اتنی تنگ نہ ہوتی۔ پھر یہ اس وقت بھی آرزو کریں گے کہ جب قیامت کے دن جو ہے ان کو مطلب جہنم میں جا کر مطلب جہنم دکھائی جائے گی۔ پہلی بات تو اس وقت آرزو کریں گے جب ان کو قیامت کے دن جہنم دکھائی جائے گی اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ مہمانی تمہاری ہے، اور مسلمانوں کو جنت دکھائی جائے گی اور مسلمانوں کو ان سے الگ کر دیا جائے گا۔ یہ جو ساتھ ہے نا ہمارا سب کا ملا جلا، یہ تو بس اس دنیا میں۔ قبر کے بعد تو کافر اور مسلمان الگ الگ ہوں گے۔ اس کے بعد نہ ان کی روحیں ساتھ ہوں گی نہ ان کے جسم ساتھ ہوں گے۔ یہ صرف یہاں تک کا ساتھ ہے، یہ آزمائش بھی یہیں تک کی ہے۔ تھوڑی اگر تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، تھوڑی کسی کی کوئی بات سننی بھی پڑ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، زندگی اتنی لمبی نہیں ہے، بس یہاں تک کا ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کی اعمال کی بیسس پہ وہ جو آپ اپنی دوزخ اور جنت یہاں سے خود کما کے جا رہے ہیں نا، تو آپ کی اعمال کی بیسس پہ آپ کی کمپنی، آپ کی سوسائٹی، ایوری تھنگ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا ڈفرینٹ کر دی جائے گی، الگ الگ کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی یہ آرزو کریں گے، اور اس وقت بھی آرزو کریں گے یہ کافر جب گناہ گار ایمان داروں کو کچھ عرصے جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور یہ تو وہاں پہ مستقلاً ہوں گے۔ تو اس وقت بھی ان کو یہ بہت حسرت ہوگی کہ کاش ہم ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں کہ چلو تھوڑا گناہ کر کے اگر گئے ہوئے ہوتے تو کبھی تو خلاصی ہو جاتی نا۔ اب تو کیونکہ یہ تو کافر ہے نا، عقیدے کے کافر ہیں، تو اب عقیدہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا وہاں جا کر۔ عقیدہ تو یہیں پہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ عقیدہ اپنا صحیح کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت بھی یہ آرزو کریں گے، اور پھر جہنم میں جا کے بھی آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، جہنم میں جاتے ہی نہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ یہ آرزو کریں گے مسلمان ہونے کی، اور ہم اس بات پہ خوش ہوں گے کہ شکر ہے ہم مسلمان تھے نا۔ یعنی اس دنیا میں بعض اوقات اسلام کی ہمیں کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑ جاتی ہے، کچھ ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ وہ دنیاوی نقصان ہوتا ہے، چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، وہ بھی ہماری آزمائش ہی ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں کبھی کبھی انسانوں کو، اسپیشلی دنیا داروں کو تو بہت ہی زیادہ لگتا ہے کہ شاید اسلام میں آنے سے ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے، یا اسلام میں آئیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیں نا بہت سارے لوگ اس لیے نہیں آتے
کہ ہم یہ اسلام کے چیدہ باتوں کو کہیں گے کہ ہم اس چیز کو فالو نہیں کر سکتے، ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے بھائی بلکہ لوگ کہتے ہیں نا دعا بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے ہم شرعی پردہ کر لیں، کیونکہ ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے یہ والا کام نہیں ہوتا. یہ والی کسی خاص نماز کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے نا. تو دنیا میں بعض اوقات اسلام جو لوگ اسلام کو صحیح معنی میں سمجھتے نہیں ہیں تو اس وقت مگر جب یہ پردے ہٹ جائیں گے نا، جب اس دنیا سے ہم اس دنیا میں منتقل ہو جائیں گے اور وہ انعامات اور اکرامات کی دنیا ہوگی، بڑی خوبصورت دنیا ہوگی، اس دنیا سے بالکل الگ ہوگی. اس میں صرف خیر ہی خیر ہوگی، اس میں شر نہیں ہوگا. چاہ کر بھی شر جو ہے نا وہ مومن کو پہنچ نہیں سکے گا. اگر شر کوشش، اور یہ شیطان کو بھی جو مہلت ہے اسی زندگی کی، اسی سیارے کی مہلت ہے، یوں سمجھیں. اور کسی سیارے پہ اور کسی جگہ پر شیطان کی نہیں چلنی، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب انسان پہنچ جائے گا نا، جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس دنیا کے لیے کچھ آنکھیں کھلنی شروع ہو جائیں گی، یعنی وہ پردے ہٹ جائیں گے. قبر پہلا مرحلہ ہے نا، اور قبر سے بھی پہلے جیسی مہمان نوازی کی جائے گی وہ پہلا مرحلہ ہوگا، ہے نا. تو اس وقت جو ہے نا انسان مومن خوش ہو رہا ہوگا، اور جو کافر ہے نا وہ حسرت میں ہوگا. کہ مومن اس سے خوش ہو رہا ہوگا چلو آسرا تو ہے نا، کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ جائیں گے، ہے نا. اور پھر بھی حسرت اس بات پہ کہ چلو اور اچھا کام کر لیتے تو ڈائریکٹ ہی جنت میں پہنچ جاتے، یا اچھا مقام حاصل کر لیتے، اچھا جو ہے درجہ حاصل کر لیتے، کیونکہ جنت کے تو 100 درجے ہیں. مگر کافر کو تو اب خلاصی ہے ہی نہیں نا، اس نے تو اب ساری زندگی، اب ساری جو اس کی وہاں کی زندگی، اس نے تو دوزخ میں ہی رہنا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم من عملہم فسوف یعلمون. چھوڑ دیں آپ ان کو، چھوڑ دیجئے ان کو، کھاتے رہیں، نفع اٹھاتے رہیں اور جھوٹی امیدوں میں مشغول رہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، خود جان لیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو انسان دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، اس کو جو ہے خود اپنا بھی بعض اوقات دین جو ہے نا شبہ میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس کا بھی شبہ میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو پکڑ نہیں آ رہی، اس کے ساتھ تو یہ تو دیکھو اللہ کا اتنا اچھا نیک بندہ بھی نہیں ہے، اور دیکھو اس کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہی والا معاملہ. آیت نمبر 3 چھوڑ دو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو پکڑا ہوا ہے. تو مومن کی دنیا کی پکڑ اچھی ہے نا. آپ نے پیچھے وہ 3 مخلص مسلمانوں کا احوال پڑھا تھا نا، مطلب ریئلی دل خوش ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ یہاں سے کلیئر ہو گئے تھے. اور جو ہوتے ہیں نا مطلب جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو دیندار ہوتے ہیں نا، وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کلیئر ہو جانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے نا. تو یہاں سے کلیئر ہو کے جاتے ہیں، صحیح ہے. تو اور جو یہاں پر جن کی پکڑ نہیں ہو رہی، جن کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو وہ اپنا حساب دیکھ لیں، اپنا اندازہ خود لگا لیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے لیے اب آخرت میں کوئی چیز باقی نہیں ہے. اب ان کو تو یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ان کو چھوڑا ہوا، اب وہاں پہ پکڑ ہوگی. تاکہ پکڑ اللہ تعالیٰ کی ایک جگہ پہ، یا یہاں پہ پکڑ ہو جائے گی یا وہاں پہ پکڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انعام بھی ایک ہی جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو اگر جن کی یہاں پہ پکڑ ہو گئی نا، جو بھی گناہ ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا اور ان کی پکڑ ہو گئی یہاں پہ، ان کو مثلاً بعض اوقات حدود کے معاملات ہوتے تو حد جاری ہو گئی، تو اب وہاں پر دوبارہ سزا نہیں ہوگی اللہ کی. یہ یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کسی مشکل میں آ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میرا فلانا گناہ تھا، اس وجہ سے میرے اوپر پکڑ آئی، تو اس پہ خیر منائیں کہ شکر ہے دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی، دنیا میں، اور پتہ بھی چل گیا کہ ہمارا کیا مسئلہ تھا، کیا ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے استغفار بھی کر لی. ٹھیک ہے، دنیا کی پکڑ کو مومن برا نہیں سمجھتا. مومن کے لیے تو جو انتہائی تکلیف دہ بات ہونے والی ہے نا، وہ تو ہے آخرت کی پکڑ. مومن ہر صورت کوشش کرتا ہے کہ اس کی آخرت میں پکڑ نہ ہو. یہ بات، یہ آپ کا عقیدہ کلیئر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور اب اس کے بعد تو سب کو عقیدہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کبھی بھی کسی سے برے انسان، یعنی کہ جو عقیدے کا برا ہے لیکن نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو ڈھیل کے قانون پہ چل رہا ہے. تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیل کے قانون پہ چلیں؟
ٹھیک ہے نا. بعض اوقات انسان متاثر ہوتا ہے نا کہ بھائی اس کو پکڑ نہیں ہوتی اور نا مجھے ہی پکڑ ہوتی رہتی ہے, تو آپ کا اور اس کا مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی کسی ایسے سے مروب نہ ہو کہ جو بہت بدکار ہے, جو بہت گناہ گار ہے, مگر دنیا کی نعمتیں اس پر وافر مقدار میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی, جتنا استعمال کرنا ہے کر لو دنیا کو, جو کچھ کرنا ہے. اب اس کے بعد اس دنیا میں تمہارے لیے اب کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک مقرر نوشتہ تھا, یعنی کہ ایک مقرر وقت ہوتا ہے انسانوں کا بھی اور قوموں کا بھی. ٹھیک ہے, اور انسان بھی اپنے مقررہ وقت پر اٹھا لیے جاتے ہیں, اور قومیں بھی اپنے مقررہ وقت پر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں یا عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں. دو صورتیں ہوتی ہیں قوموں کا مقرر وقت کیسے ہوتا ہے, یا تو زوال کا شکار ہو جاتی ہیں یا عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں پچھلی قوموں میں اگر ہم کس چیز کا شکار ہیں, ہم زوال کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, پچھلی قومیں عذاب کا شکار نہیں تھی, مگر ہم بطور مسلمان عذاب کا شکار ہیں. عذاب کی ایک شکل ہے ہمارے پاس, اللہ کی ناراضگی کا شکار, اور اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف آ نہیں رہے. یعنی آنا چاہیے نا, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا کوئی بہت محبوب ہستی ہم سے ناراض ہے, تو منانے کی کوشش تو کریں گے نا, اپنی سی کوشش تو کریں گے نا. تو ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کام چل رہا ہے, ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ ایسے ہیں, ہمارا کام چل رہا ہے, بھلے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. حالانکہ یہ ابھی دیکھنے کی چیز ہے, اللہ کی رضا ابھی دیکھنے کی چیز ہے. وہاں تو پھر فیصلے صادر ہوں گے آپ کے, وہاں پہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا بھی چاہیں گے نا تو وہ وقت گزر چکا ہوگا. اللہ کے راضی کرنے کا بھی ایک وقت ہے جو زندگی میں ہے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں نا. یعنی دیکھیں نا, اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے راضی کرنے کا, ہر چیز کو ایک جو جسے کہتے ہیں کہ اویل کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. مثلاً ایک انسان ہے, وہ کہ میں نے ڈگری لینی ہے, ٹھیک ہے, اب اس نے 4 سال نہ پڑھائی کی, نہ اس نے کوئی نا اسٹڈی کی, نہ کوئی محنت کی. اب وہ آخر میں کہے کہ میں اس میں رزلٹ والے دن جو ہے نا میں اب جو ہے نا پڑھ لوں, یا اب میں نا پیپر دے دوں, یا اب مجھے تو پتہ چل گیا کہ آپ پیپر آنا تھا, اب مجھ سے کوئی لے لے. تو اس وقت تو نہیں نا ہوتا. ٹھیک ہے, تو دنیا میں بھی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو اس دنیا میں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا وقت دیا جائے تو وہ آپ اویل کر لیں. اور اگر اس دنیا میں آپ کو راضی نہ کر سکیں نا, یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اللہ کو راضی کرنا. ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یعنی انسان رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے ضرور پوچھے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے, کیا میں ابھی اپنی موت کے لیے تیار ہوں. یعنی اگر ابھی آ جائے مجھے موت تو کیا, کیونکہ مجھے اس حالت میں ملنا ہے, میرا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس حالت میں ملنا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے. تو اگر ابھی اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو کیا رب مجھ سے راضی ہوگا, یا رب کی رضامندی مجھے نصیب ہو جائے گی. انسان اپنے آپ کو صحیح کر کے اور پھر سوچے. ٹھیک ہے, تو قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے, اور اس سے آگے نہ بڑھتا ہے. یعنی موت جب آ جاتی ہے, قوموں کی عذاب آ جاتا ہے, یا ان کا ختم ہو جاتا ہے. بعض اوقات قومیں ویسے تباہ ہو جاتی ہیں, اس کے بعد ان کو چینج نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ بیان کیا ہے کہ اگر تم میرا ایک طرح سے میری رضامندی والے کام نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ پہ اور قوموں کو بدل دے گا. یعنی قوموں کے زوال کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور اچھا نصیب, خوش بختی ایک قوم کے نصیب میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس سے کھینچ لی جاتی ہے اور دوسری قوم کے نصیب میں ڈال دی جاتی ہے. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے. اب وہ چاہے کچھ بھی دعویٰ چاہے کچھ بھی کرتے تھے, مگر ان کے دعوے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے. ٹھیک ہے, اور ان کے دعوے سے کوئی ان کی زندگی میں یا ان کی آخرت میں کوئی چینج نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے نا, وہ صرف فساد کر سکتے ہیں اس دعوے سے, لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا یقیناً تو کوئی استغفر اللہ دیوانہ ہے, یا الزام لگایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو دین کا معاملہ جو دین کے اوپر ہوتا ہے نا, تو وہ ہے نا اس کے معاملات تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور ان معاملات کو دنیا دار نہیں سمجھ سکتے. حقیقت بات ہے. اس کو پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ مطلب اس کا کیا ہے, اس کی کس روش پہ جا رہا ہے, اس کا کیا ہے. تو یہ الزام یہ لگایا کرتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا. یہ الزام یہ پہلے بھی لگا چکے ہیں کہ فرشتے آیا کریں آپ کے ساتھ,
کوئی پروٹوکول ہو. دنیا میں جیسے پروٹوکول ہوتے نا، تو اب ان کو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی نبی ہیں تو نبی کے ساتھ بھی پروٹوکول ہونا چاہیے، مگر وہ پروٹوکول فرشتوں کا ہے، ان کا اپنا ذاتی گھڑا ہوا خیال تھا. ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں. اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. اس کے بعد جو وہ یعنی فوراً اس چیز کو ہلاک کر دیتے ہیں، یا جو کام ان کو کرنے کا کہا ہوتا ہے نا وہ کر دیتے ہیں. وہ کام اپنے رب کے امر کے ساتھ نیچے اترتے ہیں. وہ آپ کی فرمائشی پروگرام پہ تھوڑی نیچے اترتے ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں. تو اللہ کی مخلوق آپ کو اللہ کی اور بھی بہت ساری مخلوق ہوتے ہیں، تو کیوں اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور یہ بہت بڑی تاکید ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سارا ذمہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. کہ آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ یہ دیکھ لیا کہ قومیں جو انسان جو ہے کہ اللہ کی الہامی کتابوں کی حفاظت کرنے سے نابلد ہیں، وہ نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی یہ کمزوری دیکھ بھی لی، اور اس کمزوری کے ساتھ اب جو ہے اس آخری کتاب، کیونکہ اگر آخری کتاب میں کچھ خدا نخواستہ ہو جاتا تو پھر قیامت تک آنے والی نسلیں بگڑ سکتی تھیں. تو اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ساتھ رکھا ہوا، اپنے پاس رکھا ہے. اچھا، اسی حفاظت میں آپ کو پتہ ہے حدیث کا بھی حفاظت ہے، کیونکہ حدیث جو ہے نا وہ بھی حدیث بھی اس طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے قرآن محفوظ ہے. کیونکہ قرآن کی سب سے بڑی تفسیر یا تو قرآن میں ہے یا پھر حدیث میں ہے، تو حدیث کو بھی محفوظ رکھا. تو یہ بھی اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ایک شکل. جو لوگ حدیث کے منکر ہوتے ہیں نا تو وہ اس آیت کے انکاری ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیونکہ قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے ملتی ہے یا پھر حدیث سے ملتی ہے. تو اگر کوئی بھی حدیث کا انکاری ہوگا تو وہ پھر اس بات کا ہاں قرآن کا بھی انکاری ہوا، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریکٹیکیبلٹی اور اس کو پریکٹیکل کر کے ایکسرسائز کر کے دکھا دیا کہ ایسے کرنا ہے. تو آپ پھر اگر صرف قرآن کو، آپ کو پتہ نہیں فتنہ چل رہا ہے، ہمیشہ سے چلتا آیا، اور وہ صرف اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسے فتنے اٹھائے جاتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں نا کمزور مسلمان، یا جس کو اگر میں کہوں لا علم یا جاہل مسلمان، وہ اس فتنے میں آ جاتے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو پرسنلی میرا واسطہ بھی پڑا، اور ان کو نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. ٹھیک، تو اللہ سب کو ہدایت دیا. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، یعنی کہ اگر یہ رسول آئیں تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں. لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی رسول جب آتے ہیں تو ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. سب سے بڑھ کر یہ جیسے حواریوں نے دیا تھا، جیسے صحابہ کرام نے دیا تھا، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے، یا جو بھی رسول تھے وہ نہیں رہے، تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. وہ بھی اکرام اور احترام میں ہی آتا ہے کہ ہم حدیث کا احترام کریں، ہم حدیث کے اوپر عمل کریں، اور اس کو وہ ویلیو دیں کہ جو واقعی قرآن جیسی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، گناہ گاروں کے دل میں ہم اسی طرح سے رچا دیا کریں، یعنی کہ ان کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ رسول کا اکرام نہیں کیا کرتے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، یعنی پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. یعنی اتنا بڑا معجزہ اگر دکھا دیا جائے نا، وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں، تو بھی وہ نا جن کو ایمان نہیں لانا نا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزوں والا سارا معاملہ ہے نا، یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے. کسی کی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے. ٹھیک ہے، ہاں جہاں سوالوں کے معاملات آئے یا کنفیوژن، تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیل کی گئی تھی ان کو، جیسے آپ نے سورہ یوسف پڑھی تھی، تو جہاں کنفیوژن جیسے معراج کے واقعے کو وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ کہاں کتنی کھڑکیاں اور کتنے دروازے کہاں پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسر بھی کیا. تو جو علمی سوال ہوگا، یہ جو علمی خلفشار ہوگا انسان کا یا امت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا بندوبست کر رکھا ہے کہ وہ دور کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا.
تو جاہل عاجز کی شفا عالم سے پوچھ لینے میں، ٹھیک ہے نا، کہ جو جاہل بھی ہو پلس عاجز بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو جاہل بھی ہو پلس اس کو کچھ، عاجز کون ہوتا ہے؟ جو بیچارہ یعنی سمجھتے ہیں نا کہ کمزور، سمجھے کمزور ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ کمزور بھی ہے، اس کو یعنی علم کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، اور وہ جاہل بھی ہے، تو اس کو شفا ملے گی، یعنی کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، جہالت، عجزیت کے ساتھ جہالت یہ بیماری ہے، اور اس کی شفا کس میں ہے؟ جب آپ کسی عالم سے، کسی بڑے سے، کیونکہ ابھی آگے بھی یہ بات آئے گی کہ کسی عالم سے آپ پوچھ لیں، وہ مسئلہ پوچھ لیں، وہ دریافت کر لیں، ٹھیک ہے، تب بھی یہ کہیں گے، یعنی اگر دروازہ تو یہ کہیں گے در نظر، اور بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا، یعنی کہ آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا تو بھی یہ کہیں یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیے، لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا زِینَتَهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بنائے ہیں؟ ستارے بنائے، اور ستارے کس لیے بنائے؟ کہ تاکہ خوبصورت لگے، زِینَتَهَا لِلنَّاظِرِينَ، ٹھیک ہے، خوبصورت لگنے کے لیے، صحیح ہے، اور پھر سیکنڈ اس کا کیا ہے؟ وَحَفَظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کبھی بھی یہ یعنی جن وغیرہ آتے تھے، جو اسپیشلی جب وحی اتر رہی تھی، تو یہ جن وغیرہ جو ہے نا، ان میں تھوڑی سی ان کو سمجھے کہ ایبلٹی دے رکھی تھی کہ یہ آسمان میں کہیں اپنے کارے وغیرہ بھیج کے کچھ تھوڑی بہت خبریں لے آیا کرتے تھے، لیکن جب وحی اتر رہی تھی تو ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی، اور اگر یہ جانے کی کوشش بھی کرتا تو شہاب ثاقب ان کے اوپر مار دیا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے ایک شر والی چیزوں کو، ستارے پتھر نما کام بھی کرتے ہیں، یعنی ستارے ہتھیار کا بھی کام کرتے ہیں اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے، زینت بھی ہے پلس وہ ایک ہتھیار کا بھی کام کرتے ہیں، کہ اگر کوئی شر والی چیز اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ جو پورٹلز ہیں یا راستے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری حفاظت میں ہیں، اس پہ نگہبان فرشتے ہیں، اور آپ کو کئی حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر جو شر والی چیزیں چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارتے ہیں، تو یہ ستارے ایک ذریعہ یہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ کہ راستے دکھانے کے لیے، وہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اس سے ستارے جو ہے نا، ان کے بعض ایسے ستارے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک خاص سمت ہوتی ہے، تو اس زمانے میں تو گوگل نہیں ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو ستارے گوگل والا کام بھی کرتے ہیں، ستارے اسٹارز آر گوگلس، ٹھیک ہے، آج کی دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج گوگل آج اس پہ خوش ہو رہا ہے، تو ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس گوگلس پہلے سے موجود تھے، اور پرانے زمانے میں لوگ راستہ اسی طرح سے دیکھتے تھے کہ یہ قطبی ستارہ ہے، یہ وہ ستارہ ہے، تو اس راز تو ٹھیک ہے، سمت، ورنہ سمت معلوم کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، تو اس طرح سے ستارے جو ہے وہ راستے معلوم، یہ تین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے کام جو ہے بتا دیے قرآن میں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، یہ تین ہی کام آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے نا کہیں اور ہے، جو راستوں والی بات کی ایک اور آیت میں آتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ستاروں سے متعلق جو ہے نا اور بہت ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں کیا ہے کہ زوڈیک سائنس وغیرہ بنا لیے گئے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا زندگی اور تقدیر کو، ایون ہفتوں کو اور مہینوں کو ریلیٹ کر دیا گیا، کہ اور صفات کو ریلیٹ کر دیا گیا کہ فلاں، میرا خیال 12 جو ہے زوڈیک سائنس ہوتے ہیں، 12 جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو، اسٹارز کہتے ہیں، وٹ ایور جو بھی کہتے ہیں، تو 12 ہوتے ہیں، میرا 12 ہوتے ہیں نا، 12 ہوتے ہیں، تو ہے نا، اور اس کے ساتھ ٹورس ہوتے ہیں، ایریز ہوتے ہیں، اور اسکارپین ہوتے ہیں، لیبرا، پائسز، ان کے نام بھی رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، اچھا وہ طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا، یہ جو جنہوں نے بھی نکالا یہ کہ وہ نا ستاروں میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی شکل بنتی ہے، کبھی کوئی بنتی ہوگی، اور وہ شکل جو ہے نا وہ اس طرح سے کرتے ہیں، حالانکہ ایسے تو نہیں، اور ایسے اگر آپ بنانا چاہیں تو لوگ تو نکالنے والے روٹی میں بھی شکل نکال لیتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی، مطلب لوگوں نے کس قسم کی تماشا بنا رکھا ہے نا، ہاں کسی بھی چیز کو غور سے دیکھتے رہیں گے، یقیناً بالکل کسی بھی چیز کو غور، تو آپ کو اس میں آنکھیں بھی نظر آنی شروع ہو جائیں، آپ کو اس میں جن بھی نظر آئے گا، آپ کو اس میں کبھی کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا، یس ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا یہ وجود نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اسی طرح سے ساتھ ہی بتا دوں، پتھر بھی تقدیر سے کوئی ریلیٹ نہیں کرتے، لوگوں نے اسی کے ساتھ لنک کر کے، کیونکہ ان کے پھر پتھر بھی ہوتے ہیں کہ فلانے جو ہے نا سائن کا فلانا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لکی پتھر ہوگا، لکی پتھر یہ، اور یاقوت، نیلم،
زمرود، فیروزہ، ڈائمنڈ اور عقیق، یہ سب یہ جو ہے نا یہ اچھا یہ جو ہے نا یہ ہیں ٹھیک ہے، جیولس کے حساب سے صحیح ہیں، جیولری کے حساب سے اگر آپ پہننا چاہیں، لیکن یہ آپ کی تقدیر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. لوگوں نے اس سے بھی تو یہ دو چیزیں کائنڈلی کلیئر کر لیں کہ ستارے جو ہے نا یہ اس کے ان تین مقاصد کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. نہ یہ آپ کے ہفتے پہ جو ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی شخصیت کی، پرسنالٹی کی کسی صفت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ ہی یہ کسی جو ہے آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ آپ کے مستقبل پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے، اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو صفات کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلانے جو ہے نا سائن والے، زوڈیک سائن والے فلانے صفت کے ہوتے ہیں، تو وہ جنرل صفات ہوتی ہیں. آپ بے شک آزما لیں، وہ جنرل صفات ہوتی ہیں کہ وہ فلانا جو ہے نا. اور پھر جب آپ زیادہ پڑھیں گے نا تو آپ اگر نہیں بھی ہوگی نا تو آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے. یہ بالکل ایڈورٹیزمنٹ کی طرح ہوتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ کی جو ہے نا سیاست یا اس کی فلاسفی کیا ہوتی ہے کہ بار بار دکھاؤ قوم کو یہ چیز تاکہ وہ ان کو یاد ہو جائے، اور جب یاد ہو جائے تو ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور وہ اپنی زندگی وہ اپنے کمی فیل کرنا شروع ہو جائے. وہ یہی ٹوتھ پیسٹ لینا ہے مجھے نا، بس اس ٹوتھ پیسٹ کی بڑی کمی ہو گئی میری زندگی میں، ٹھیک ہے تو میں نے یہ ٹوتھ پیسٹ، تو پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ چیز عام ہو جاتی ہے. وہ آپ کو ریکال جو تذکیر کا اسلوب ہے نا قرآن میں، اس کو اور لوگوں نے لے لیا ہے، نہیں لیا تو مسلمانوں نے نہیں لیا. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے یہ تذکیر، کہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کرنا، ایک چیز کو بتانا آپ کو، تاکہ وہ آپ کے اندر ذہن نشین ہو جائے، آپ کو یاد دہانی ہو جائے. دورہ قرآن کا مقصد یہی ہوتا ہے. وہ تو اللہ ہی دیتا ہے نیا علم، مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. میں نے تو بس میرا ہمیشہ میں اس نیت سے بیٹھی ہوتی ہوں کہ میں نے دہرائی کرنی، کیونکہ میری اپنی بھی تو دہرائی ہونی ہوتی ہے نا. تو کیونکہ میرا اپنا وہ حفظ کا معاملہ ہوتا ہے تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنا تو کر لوں، تو میں اپنی کر رہی ہوتی ہوں، ساتھ میں آپ لگیا تو آپ بھی جو ہے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ والا معاملہ اس طرح سے ہم مل بیٹھ کے دورہ قرآن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل میں ریپیٹیشن، اصل میں تذکیر. ٹھیک ہے، تو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا آپ کو کہ ستارے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے. ہاں اگر آپ بنا لیں گے نا مائنڈ، یہ بھی اس طرح سے جیسے نظر والا معاملہ میں آپ کو اس طرح سے اور سمجھا دوں. جیسے نظر ہوتی ہے نا جب لگ جاتی ہے اور آپ اس کا علاج نہ کریں، یا جیسے خواب ہوتا ہے کہ جب آ جاتا ہے اور آپ اس کو تعبیر بھی دے دیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی طرح سے یہ جو زوڈیک سائنس وغیرہ جب آپ ان کو زیادہ پڑھیں گے، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ جو پڑھتے ہیں اور ان کا تو ہفتہ بتایا جائے اگلے ہفتے کیا کرنا ہے مجھے، اگلے ہفتے کہا گیا سفر نہیں کرنا، نہیں میں سفر نہیں کر سکتی، اگلے ہفتے یہ چیز نہیں کرنی، میں نے یہ نہیں کرنا. لوگ اس طرح سے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، وہم کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے دل میں وہی چیز بننی، اور وہ کیونکہ ایک وہم سا ایک ان کے دل میں کریٹ ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ سفر کریں گے تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہو جائے گا. اور ایک اور بھی چیز سمجھ لیں کہ جب انسان کفر کو اپنا الہ بناتا ہے، شگن کو یا وہم کو اپنا الہ بناتا ہے نا، یہ میں آپ کو 100% اس قرآن کے اس میں ہے کہ جس چیز کو وہ الہ بناتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کو چلاتا ہے، پھر وہ اسی کے پیچھے جاتا ہے، اور وہی اس کی جو ہے نا سمجھو کہ اس کی مشل ہو جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے اور وہی کچھ ہونے لگتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو جیسا آپ اپنا عقیدہ بنائیں گے نا تو آپ کو اسی پر، کیونکہ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ زبردستی آپ کو ہدایت کی طرف نہیں لائے گا، اس لیے اپنے عقائد خود ٹھیک کر لیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں جی اللہ کے سامنے ہم بڑے کوئی قیمتی ہیں، نہیں جی ہم قیمتی نہیں ہیں. ہمارا کوئی ایسا، ہم کوئی عظیم لوگ تھوڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، یا ہم کوئی انوکھے اتر کے آئیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے نہیں ان کو جو ہے نا لے کے، نہیں ہے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں کی، انسانوں کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو کلیئر رکھنا خود ہماری جو ہے نا عرض ہے، ہماری مجبوری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جڑا رہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد پر جو ہے نا آمادہ رہے، اللہ ہماری مدد کرتا رہے. اگر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے نا تو اللہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ تم انہی سے جو ہے نا اب تم رزق تلاش کرو، اب تم انہی کے اوپر رہو. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کے، کیونکہ یہ الہ تو نہیں ہے نا، اور یہ ہمیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے نکل آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ستاروں کے مقاصد اور وہ اسٹارز کی حیثیت، اور یہ آپ اس کو الگ سے بھی اس کو بتا دیجیے گا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں
کہ اسی طرح سے جو ہوتا ہے نا ہاتھ دیکھنے، یہ جو ہاتھ کی لکیروں کا، اور بھی کچھ پوچھ لیں، ہاں پیمسٹری وغیرہ، اور بھی اگر کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال میں جتنا مجھے پتہ ہے جو معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ یہ پامسٹری کافی عرصے سے ہاں یہ بھی معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے. ایک یہ طوطے سے فال نکالنا، اب تو وہ آکٹوپس بھی آ گئے، آکٹوپس سے بھی وہ کروایا جا رہا ہوتا تھا. کون سا پتہ نہیں تھا، مجھے بتایا گیا تھا کوئی میچ ویچ تھا، اس میں آکٹوپس کچھ بتاتا تھا، آکٹوپس بابا تھا وہ. ٹھیک ہے، تو طوطا بابا کے بعد آکٹوپس بابا بھی پیش خدمت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طوطے سے فال نکلوانا یہ جاہلیت کے، وہ ان کے ہاں وہ تیر ہوتے تھے، وہ اس طرح سے کرتے تھے، اور یہ طوطا فال نکال کے دیتا ہے، یہ چیز کر لو، اور وہ یہ معاشرے میں ہمارے چل رہی ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اسی طرح سے پامسٹری، یہ ہاتھ کی لکیریں آتی ہیں سب کی ایک جیسی ہوں گی، سب کی جو ہے نا. اور لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح سے، پتہ نہیں کیا بنے گا تو وہ یہ ہو جائے گا، اور وہ ادھر کچھ پتہ نہیں تمہاری شادی لکیریں، ادھر بچوں کی لکیریں، ادھر یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بس آپ کی جو ہے نا، ہاں یہ جو اس میں ہے نا، یہ جو آپ کی لائنز ہیں تو یہ سب کی سیم نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم رکھے ہوئے ہیں کہ واقعی جس کا یعنی ایک جیسا کسی کا، اتنی ساری ڈیزائنز اور اتنے سارے لائنز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ بس ان کا یہی مقصد جو انہوں نے نکال لیا نادرا والوں نے، بس جو نادرا والوں نے نکالا ہوا ہے نا، ان کا بس اتنا ہی مقصد ہے. اس سے آگے انہوں نے کبھی ہاتھ دیکھنے کی کوئی بات نہیں. یہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا اسلام سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ دیکھنا، پامسٹری، اور جو ہے نا اس کے یہ فال نکالنا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا. اچھا، استخارہ سے بھی یہ لوگ نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں. استخارہ میں بھی کہتے ہیں ہم استخارہ نکال دو، یا استخارہ کے بھی نئے نئے طریقے ان لوگوں نے نکال رکھے ہیں. یہ سب چیزیں غلط. ہاں، کوئی رنگ ونگ نظر نہیں آتا. یہ بھی اس لیے میں اس کے بیچ میں اس کے مد میں بتا رہی ہوں، یہ سب شگن اور بدشگونی کے چکر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں نا کوئی رنگ ونگ نظر نہیں آتا. استخارہ میں بس یہ کہ جو چیز ہونی ہوتی ہے نا، وہ یا تو خود بخود ہو جائے گی، یا آپ کا دل اس طرف مطمئن ہو جائے گا، اور آپ جو ہے نا وہ کام کر گزریں گے. اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو وہ آپ سے دور ہو جائے گی، آپ اس سے دور ہو جائیں گے، آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، نہیں سونے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. استخارہ کریں، اپنے کام وام میں لگ جائیں، اور بار بار کر سکتے ہیں استخارہ. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں. بس استخارہ کے 2 نفل ہیں، دعا پڑھیں، اور اینڈ دیٹس آل. اس میں حاضر الامر پہ نیت کر لیں، اینڈ دیٹس آل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی جو ہے نا میرا خیال ہے کلیئر تھوڑا بہت ہو گیا. اچھا، پھر آگے جو ہے زمین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھیلا دیا، اس پر اٹل پہاڑ رکھ دیا. اچھا، زمین میں جو پہاڑ ہے نا میخوں کی طرح ہیں کہ وہ زمین ٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی. سبحان اللہ، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہر چیز آپ دیکھیں کہ گرو سے گرو ہوتی جا رہی ہے. ایک بیج ہے اور وہ ایک چپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے دوبارہ گرو ہو رہی ہے. آپ مطلب کہیں بھی کھیتی جب ایک دفعہ آپ نکال لیتے ہیں، سوچیں اگر دوبارہ اس میں گروئنگ کا مطلب اس میں ایلیمنٹ نہ ہوتا کسی کھیت کی گرو ہونے کا، دوبارہ گرو ہونے کا، تو پھر زمین والے تو بھوکے مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے نا ایک لائف دی ہے، اس کو بنجر نہیں رکھا، اس میں لائف دی ہے. وہ ادھر سے آپ کو ہے نا سبزیاں اور پھل اور وہ سب چیزیں اگا کے دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، زبردست. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا وہ من و سلوہ والا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے من و سلوہ سے بھی بڑا رحمت والا سسٹم یہ والا لگتا ہے. ہاں، ذائقہ پلس یہ ہے کہ اس میں ورائٹی، پلس اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فار ایور آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ تقصیر یا یہ نا ڈفرینس نہیں ہے کہ مومن یا غیر مومن کا ڈفرینس بھی نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں. من و سلوہ صرف خاص قوم کے لیے تھا اور خاص وقت کے لیے تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو زمین کے جو انسان ہیں وہ تو اور بھی زیادہ بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں، طرح طرح کی چیزیں دے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہاری معیشت کے اسباب بنا دیے، اور کچھ ایسے جانور ہیں یا کچھ ایسے جو ہے نا لوگ ہیں، مثلا نوکر چاکر غلام، کہ جو آپ کے تابع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹمیٹک وے میں جو ہے نا دنیا کا نظام چلانے کے لیے اگر بادشاہ ضروری ہوتا ہے نا تو وزیر بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر مالک ضروری ہوتا ہے تو غلام بھی ضروری ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی آزمائش ہے.
تو وہ اسی کے حساب سے، اور اس کی اسی طرح کی جو ہے نا پوچھ ہوگی. یعنی غلام سے مالک والی پوچھ نہیں ہو سکتی اور مالک سے غلام والی پوچھ نہیں ہو سکتی، بلکہ جس کا رتبہ بڑا ہے اس کی پوچھ زیادہ ہے، اس کی پکڑ زیادہ ہے. تو انسان کی اگر جتنا کم ہے نا اس پہ ذمہ داری، تو اس پہ خیر منائے کہ شکر اللہ کا لاکھ لاکھ، پھر ہم سے پوچھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازے سے اتار دیتے ہیں. یعنی سارے خزانوں کا جو مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس لیے انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو نعمت زیادہ دے دی یا کم دے دی یا کوئی چیز کسی کے پاس کم، تو وہ اللہ کے خزانے میں ہے. آپ بھی اللہ کے خزانوں سے مانگ لیں. یہ زیادہ بہتر ایلیمنٹ ہوگا نا، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگ لیں بجائے اس کے کہ اس سے حسد کرنے لگیں. اس سے حسد کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی بجائے اگر آپ کو کوئی کسی کی نعمت اچھی لگے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ بھی اللہ سے مانگ لیں. ٹھیک ہے. ہم بیچتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتی ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. اب آپ دیکھیں کہ پانی اللہ تعالیٰ اوپر سے اتارتا ہے اور وہ خود ہی جو ہے کنوؤں میں، دریاؤں کی شکل میں، سمندروں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، اور ڈفرینٹ طرح کا پانی ہے، کھارا بھی ہے تو میٹھا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کرتا ہے. ہم تو نہیں کر سکتے. ہم تو کوئی ایک چھوٹی سی جھیل بھی نہیں بنا سکتے. ہم تو یہ چھوڑ دیں، ہم تو اپنا پول بھی اگر بنا لیں نا تو اس کو بھی نہیں بھر سکتے، پانی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ اس کو ہم لک آفٹر بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. وہ گدلا ہو جائے گا. اگر ایک بات ہے، ہم اگر کوئی بنانا بھی چاہیں نا چیز، تو وہ ہم نہیں اس کو لک آفٹر کر سکتے. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون، مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ ہنزہ میں عطابات لیک بنی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں بنی تھی اور انتہائی خوبصورت ہے. تو ہے نا وہ میں سوچتی ہوں مطلب انسان اگر چاہے بھی تو مین میڈ وہ ایسی چیز نہیں کر سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ، آپ جگہوں پہ دیکھیں، آپ شارے ہیں تو وہ مسلسل بہے جا رہی ہیں، مسلسل وہاں سے. اب کیسے سسٹم آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بڑی حیران کن بات لگتی ہے کہ وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. وہ مسلسل جاری ہوتی ہیں جہاں سے آ رہی ہوتی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے. ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، ہم ہی بالآخر وارث ہیں. یعنی کہ زندگی اور موت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے، پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. آپ کا رب سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑی علم والا ہے. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَنْصُورٍ. اور انسان کو اپنی ایک طرح سے اوقات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو پہلے دیکھیں، انسان کو یعنی جس طرح سے بنایا گیا نا، مختلف مٹی کی حالتیں ہیں نا، تو انسان کو پہلے بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. خشک مٹی، پھر اس کو گیلا کر کے اس کو گوندا گیا، پھر اس کو جب اس میں مطلب بدبودار جو حمام منصور جو ہوتی ہے نا، وہ بدبودار مٹی ہوتی ہے، اور سلسال اسے کہتے ہیں جسے آگ میں پکا لیا گیا، اور فخار جو کہ ٹھیکری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو ہے نا ایک پورا جو ہے نا تذکرہ فرما دیا کہ انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور پھر اس کے اندر اللہ نے جب روح پھونک دی تو وہ جو ہے اشرف المخلوقات قرار پایا. ٹھیک ہے نا. تو انسان اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے عطا تو اللہ کی ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، نارن سموم. یعنی کہ جن جو ہے نا، جن اس کو اس لیے کہتے ہیں وہ آج نظر نہیں آتا، چھپی ہوئی چیز. جنت بھی اسی لیے روٹ ورڈ اس کا بھی وہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. اور باغات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا آگ سے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس چیز کو کس سے پیدا کیا. جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا مگر سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس نے سجدہ، یہ واقعہ ویسے پہلے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اب وہ اس پر پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس پہ اعتراض کیا، اور اب جو ہے یہاں پہ مٹی کی کیفیت پہ اعتراض کیا. تو فرمایا اب تو بحشت سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درکار، یعنی کہ تو مردود ہوا. تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک
ٹھیک ہے. یہ واقعہ آپ کے سامنے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس لیے میں الگ سے دہرا نہیں رہی. کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں، یعنی ڈھیل قیامت تک کی، اس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے جنہیں مہلت ملی. اب اللہ نے مہلت دے دی روز مقرر کے وقت تک. شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی یعنی گناہ کو مزین کروں اور ان سب کو بہکاؤں بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس نے استغفر اللہ کو الزام دیا کہ آپ نے جو ہے نعوذ باللہ میرے ساتھ یہ کیا. اچھا اب اس کے بعد الزام دے کر اس نے کیا کیا، اس نے چیلنج کیا کیا کہ میں نا جو گناہ ہے نا اس کو خوبصورت بناؤں گا. انسان کے لیے دنیا کو، برائی کو، گناہ کو خوبصورت بنا دوں گا. اچھا باقی جب خوبصورت بنائے گا تبھی تو ہمیں اچھا لگے گا نا. تو اس نے کہا خوبصورت. اچھا یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے نا، یہ ایک اور بڑی آزمائش. ایک چیز بری ہوتی ہے نا تو انسان خود بھی ذرا وہ رہتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے بالکل کہ نا نہیں یہ چیز صحیح نہیں. اب اس نے صرف یہ نہیں کہ چیزوں کو ایسے نہیں پیش کرے گا، یہ یاد رکھیں، چیزوں کو آرنامنٹ کر کے، یعنی گناہوں کو، اللہ کی ناراضگیوں کو آرنامنٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں گناہ کے اکثر کام اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک بے پردہ اور تیار ہوئی لڑکی اچھی لگتی ہے. اچھا وہ دنیا کی نظر کو تو اچھی لگتی ہے مگر رب کو اچھی نہیں لگتی ہے نا. اور بظاہر اگر آپ ویسے دیکھیں تو سب کہیں گے ہاں اچھا لگ رہا ہے، اچھی لگ رہی ہے. اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے یہاں چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ ایک عام نظر سے دیکھیں تو بڑا ہلا گلا سب کو اچھا لگتا ہے. خوشیاں منانا اس طرح سے کہ جس میں کوئی حد نہیں ہو، جس میں بس لمٹ لیس چیزیں ہوں، تو وہ لوگوں کو عموماً اچھا لگتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے نا. تو یہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جو ہے نا شیطان جو ہے نا، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ وائس صحیح آ رہی ہے لیکن پھر بھی آصف وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ لو ہے وائس. ہم سن رہے ہیں تو صحیح لگ رہی ہے. اچھا آپ کنٹینیو رکھیں. ہاں صحیح. بہت تیز تو جانی نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو. ویسے تو یہ صحیح ہے بالکل. کیونکہ بہت فاسٹ نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ پھر ایک تو تیز بول رہے ہو، ایک تو تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، اور بہت جو اگر فاسٹ پھر وہ اتنی مطلب ایسے لگتا ہے چیخ رہے ہیں جیسے. اس لیے ہاں ہو سکتا ہے موبائل میں کوئی مسئلہ ہو. ہاں ان کو کہیں کہ آپ کے موبائل میں مسئلہ ہوگا، آپ اپنا موبائل چیک کریں. ٹھیک ہے. ہاں نہیں ویسے سب کا دیکھتے رہیں کہ وہ مطلب یہ ہو کہ لائف میں کسی کو مسئلہ نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم تھے کہ اس نے یہ کہا کہ میں گناہ کو مزین کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے تیرے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہاں کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے. اچھا ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا تھا کہ میرے نیک بندے یا میرے جو منتخب بندے ہیں نا وہ تیری اس میں نہیں آئیں گے. اور یہاں پہ یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ مخلص یا خالص جو اللہ کے بندے ہیں نا ان پہ شیطان کا وار نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو جو دو طرح کے بندے پھر اس کا مطلب ہے سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک وہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ایک وہ جو نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان مسلسل ہم پر اٹیک کر رہا ہے. شیطان بہت ایکٹیو ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ شیطان ایکٹیو نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے حالات معاملات سب کچھ خراب کر دیں، اللہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں خراب کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے خاص بندے جو ہے نا اس کی چال میں نہیں آتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا تھا کیونکہ حضرت عمر تقویٰ والے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ٹول کیا ہوگا ہمارے پاس شیطان کے ان سارے حربوں سے بچنے کا؟ وہ ٹول یہ ہوگا کہ آپ اللہ سے ڈریں، شیطان آپ سے ڈرے گا. یہ ٹول ہے. اور شیطان ڈرتا بھی ہے، اس کا یہ مطلب ہے. یعنی ہم تو آج تک شیطان، ہم نے تو یہی سیکھا نا شیطان سے ڈرو بھائی. نہیں، شیطان جو ہے نا شیطان بھی انسانوں سے ڈرتا ہے. کب ڈرتا ہے؟ جب ان کا تقویٰ ہائی ہو جاتا ہے. یعنی انسان کا تقویٰ جو ہے وہ ایسا پاور ہے یا ایسا ویپن ہے کہ جو شیطان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے. اور جو وہ بار بار اللہ کا نام لیتا ہے اس سے بھی وہ ڈرتا ہے، اس سے بھی وہ ویک ہوتا ہے.
جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جب کسی گھر میں آتا ہے تو وہاں پہ اللہ کا نام لے کے کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ کے نام سے، تو وہ کہتا ہے اپنے چیلوں کو کہ یہاں پہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، چلو بھائی چلو، ٹھیک ہے. تو جب اللہ کا نام آپ کی ہر چیز پر بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام کیسے؟ بسم اللہ، ایک بسم اللہ سے وہ بہت ڈرتا ہے، ایک انسان کے تقویٰ سے. تو ہر کام زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، دو چیزیں. آپ راشن ڈال رہے ہوں، آپ راشن نکال رہے ہوں، آپ کھانا بنانا شروع کر رہے ہوں. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ ہے نا ڈائریکٹ، اور اسپیشلی سحری افطاری میں تو شاید زیادہ ہی ڈائریکٹ ہوتے ہیں ہم لوگ نا، تو بسم اللہ پڑھ کے بہت تحمل سے. مومن جو ہوتے ہیں جلد بازی میں کچھ نہیں کرتا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے بس کام شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ چیز سیٹل ہو جائے گی. کوئی بھی چیز آپ کریں، کسی بھی چیز کا معاملہ. اب کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نہیں، میں نے دیکھا میرے پیچھے تو کچھ نہیں ہے. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں نا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم لوگ ہے نا اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، یا شیطان سے ڈرتے ہیں. اچھا، اگر آپ شیطان سے ڈریں گے نا تو پھر ہے نا آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ، یعنی دو چیزوں سے بیک وقت نہیں ڈر سکتے. ایک یہ بھی بات ہے، اگر آپ شیطان سے ڈر رہے ہیں اور شیطان کے کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کے اندر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ آپ کے نا عمل سے، لائف سٹائل سے نا آپ کے اندر تقویٰ بڑھتا ہے، صرف زبانی باتوں سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ارشاد ہوا ہاں مجھ تک پہنچنے کی یہی سیدھی راہ ہے، یعنی جو منتخب بندے نا وہی مجھ تک پہنچیں گے. میرے بندوں پر تجھ پر کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. یعنی جہنم کے جو ہے 7 دروازے ہیں. جنت کے بھی دروازے ہیں نا، کتنے ہیں؟ 8، اور جہنم کے 7. ٹھیک ہے، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش یا کینہ ہوگا وہ سب ہم نکال دیں گے. وہ مقام ہے نا اندرا، وہاں پہ ان کا کینہ صاف کر دیا جائے گا، وہ صاف ستھرا کرنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے، جہنمیوں کے جسم کو بھی پھر سے بنا دیا جائے گا، ان کے آپس کے اختلافات جو ہے ختم کر دیے جائیں گے اور قصاص دلا دیا جائے گا. تو جنت میں نا ایک اور چیز ہوگی کہ سب کے دل ایک ہوں گے، اور جنت کا اصل لطف بھی یہی ہے کہ دل صاف ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی. نیتیں صاف ہوں گی، اور صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی. حسد نہیں ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیں جنت میں بھی درجے ہیں، 100 درجے ہیں. تو اس کا مطلب، اور آپ دیکھیں جنت میں مختلف چیزوں کا ذکر آتا ہے، یعنی خیموں کا بھی ذکر آتا ہے، شیشے کے محلوں کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی الگ الگ قسم کی وہاں بھی ہوگی. یعنی کہ اسی لیے تو کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے ہمیں عطا کریں. سبحان اللہ، آمین. کہ وہاں پہ نا چینج نہیں ہو سکتی. یعنی سوچیں کتنی حسرت کی بات ہو نا کہ جنت مل جائے لیکن اعلیٰ درجہ نہ پا سکیں. حسرت کی بات ہے نا. اور وہاں پہ چینج بھی نہیں ہے. دنیا میں تو سوسائٹیز چینج کر سکتے ہیں نا، موو کر لیتے ہیں، چلو بھائی آج ہم نے پاس اتنے پیسے تھے ہم نے ادھر لے لی جگہ، اب ہمارے پاس اور پیسے ہو گئے چلو بھائی وہ والی جگہ لے لیتے ہیں. وہاں پہ نہیں ہے. وہاں کی ایک ہی دفعہ کی ارننگ ہے یہ، اس دنیا کی جو ہے نا، اس دنیا کی نیکیاں، اس دنیا کا اخلاص، اس دنیا کا تقویٰ جو آپ نے رب کے لیے کیا، جو کام آپ یہاں پہ اپنے آپ کو تھکا کر چلے جائیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا نا تو ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. ٹھیک ہے نا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا دل سارے، اور وہ کیا کریں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، بھائی بھائی ہوں گے. عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی صوفے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کام تو کچھ ہوگا نہیں وہاں پہ، فری بیٹھے ہوں گے، انجوائے کریں گے، ہے نا. انجوائمنٹ کی لائف ہوگی، نہ کوئی کچھ پکانا ہے، نہ کچھ نہ مطلب کھانا پینا سب کچھ ہے، ایوری تھنگ.
اچھے اچھے لباس پہنیں. کتنی ہائٹ کی لائف ہوتی ہے نا یہ, کہ بس آپ تیار بیٹھے رہیں اور کوئی کام نہیں ہے. مطلب ہم یعنی امیجن کرتے ہیں اور ہم ایون آئیڈیلائز کرتے ہیں ایسی لائف کو, اور وہ لائف ہوگی جنت. اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. ہاں ٹائم ہی نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. تو نہ یہاں پہ تیار ہو سکتے ہیں, اور تیار ہو جائیں تو ہمارے کام اور ہماری اس طرح کے, اور وہاں کی پوشاکیں بھی بڑی خوبصورت ہوں گی, جو یہاں پہ دنیا دار لوگ وہ کرتے ہیں نا, جیسے شادی بیاہ کے جو ڈریسز ہوتے ہیں. میں بڑی نا اس سے اریٹیٹ دیکھ کر بھی اریٹیشن ہوتی ہے مجھے نا, کہ کس قسم کی پتہ نہیں کہ پہن کے کدھر جائیں گے. لیکن جنت میں ایسی پوشاکیں ہوں گی جن کا جو ہے نا استر کا ذکر آتا ہے, جس میں اوپر بہت خوبصورت سونے کا ورک کا ذکر آتا ہے آف کلاس, اور وہاں پہ زیور ہوں گے, اور وہ اللہ کی طرف سے عطا کیے جائیں گے. وہ وہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہوگا, جو آپ صرف دل میں خواہش کریں گے اور وہ چیز آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. اور جمعے کو بازار بھی لگے گا وہاں پہ, جمعہ بازار ایک ٹائپ سارٹ آف کوئی, جہاں پہ جائیں گے تو وہ اور خوبصورت ہو کے واپس آ جائیں گے. اس کی دھول سے وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے, اور وہ آ کے اپنے اسپاؤزز سے کہیں گے تم بھی خوبصورت ہو گئے, وہ کہیں گے تم خوبصورت ہو گئے. تو وہ ایک سارٹ آف فیشل ٹائپ کروانے کا یا کچھ ایسا کلینزنگ ہو جائے گی آپ کی نا اس بازار جا کے. اور ظاہر ہے کیونکہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا, انسان بازار سے اس دنیا میں دیکھیں جن چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے, یا جن چیزوں کو بدترین جگہ کہیں گے, یا جن چیزوں کو کہا کہ یہ چیز, وہ سب چیزیں آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کر دی جائیں گی. شراب کا متعلق مثلا جنت کی شرابوں کا ذکر ہے, اور وہ ان میں نہ کوئی سر درد ہوگا, نہ کوئی بدبو ہوگی, کچھ بھی نہیں, مگر شراب کا ذکر آتا ہے نا. جن چیزوں کو یہاں پہ روک دیا گیا, جن چیزوں کے بارے میں آپ کو کہا کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, جب آپ ان کی پابندیوں سے گزر جائیں گے تو وہی چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا لگا کر, ساتھ چٹے لگا کے اللہ کی رضا کی مہر بند چیزیں آپ کو عطا کر دی جائیں گی کہ یہ استعمال بھی کریں, پلس اللہ کی رضا کے ساتھ استعمال کریں. دنیا میں تو دیکھیں اگر ہمیں ذرا سا شبہ بھی ہونا کہ اس میں اللہ کی رضا کا معاملہ نہیں ہے, تو ہم اگر وہ ہمیں لگے بھی, کوئی کہہ بھی دے مباح ہے مستحب ہے, تو بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ آ جائے. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی ایک طرح سے خوشی کے ساتھ وہ چیزیں آپ کو عطا کر دے رہا, جن چیزوں کو آپ اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں نہیں, پردہ بھی نہیں ہوگا, ذکر نہیں آتا اس کا پردے کا, کہ وہاں پہ جیسے نا, کیونکہ ایک بات اور بھی ہے نا کہ ان کے دل جیسے بتائے گئے صاف ستھرے اس طرح سے, اور اس لیے بھی کہ جیسے جنت کی حورین کا ذکر آتا ہے تو ان کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور اس طرح سے, تو وہ چیزیں. اور پھر ان کے گھر اتنے بڑے بڑے, اتنے دور دور, اتنے شاندار ہوں گے کہ وہ کس سے پردے کا معاملہ اس طرح سے ذکر نہیں آتا. بہرحال اس میں اس کا ذکر نہیں آتا. ایون میں نے تو دیکھا ہے کہ عبادات کا بھی ایسے کوئی ذکر نہیں آتا. ہاں تسبیحات کا ذکر آتا ہے, تسبیحات کا ذکر آتا ہے, اور قرآن تو اللہ تعالیٰ خود سنائیں گے جنتیوں کو, قرآن تو اللہ تعالیٰ خود سنائیں گے. تو وہ مطلب عبادات بھی, اگر آپ نے روزے کا بھی ایسا ذکر نہیں آتا وہاں پہ, حج عمرہ کا ذکر نہیں آتا, تو عبادات بھی بعض اوقات آپ کی جو دنیا میں جو ہوتی ہے نا, ہاں جو تسبیح کا ذکر آتا ہے وہ آپ کی, کیونکہ وہ تسبیح کرتے ہوئے گئیں گے اور ان کی سانس تسبیح کرے گی, وہ سانس لیں گے تو تسبیح ہوگی. ہاں بالکل لے کے آئیں. میں بلکہ آج مجھے آپ دیکھیں دل کی بات ہوئی کہ میں آج یہی سوچ رہی تھی کہ میں پہلے جا کے کر کے آ جاؤں اس کو, تو ہے نا, مگر میں بھول گئی, ذہن سے نکل گیا. نکال کے بھی رکھی سائڈ ٹیبل پہ کھلی ہوئی, ویسے وہاں پہ کھلی ہوئی پہ پڑی ہوئی ہے ڈائننگ پہ, چاہیں تو وہ لے آئیں. جی آپ لے آئیں, نیچے وہیں ہے نا, وہیں ساتھ میں لائے والے وہی مائنڈ نہ کریں, لائے والے ہمارے تھوڑے سے مچھر ہو رہے ہیں, ہم ان کا انتظام کر رہے ہیں. جی نیچے نا جو سلیب ہے نا, تو وہاں پہ جو چائے والے جو پڑے ہوئے ہیں, آئل جو ہے اس کے پاس ہے نا, ایک وہ ہے پورا ڈبہ, وہ ہے ادھر ماچس آپ کو سامنے پڑی نظر آ جائے گی. نہیں یہ اچھا, یہ آپ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے نا, ہم لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں نا, اور مچھر بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو اریٹیٹ کرے, کوئی آپ کو تکلیف دینے والی, ایون ایسے چیزیں نہیں ہوں گی, یعنی ایسے شر والے جانور نہیں ہوں گے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی, کہ آپ کو بس پرسکون زندگی ہوگی وہاں پہ.
وہاں نہ کوئی تکلیف چھو سکتی ہے، نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشش والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی بڑا دردناک ہے. انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو. جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے. یعنی دیکھیں انسان جو ہمارا کلچر ہے نا، مومنین کا کلچر، وہ سلام کا کلچر ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور سلام کرنے میں پہل کرنے والا وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سلام کا کلچر. تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ بھئی جب وہ دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے اس طرح، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم مجھے کیسے دے رہے ہو؟ یعنی ان کو یہ بات ناممکن لگی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں. کہا آپ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہاں رکھ لیں، کہیں بھی بیچ میں کہیں رکھ سکتے ہیں اگر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں جو میں اس لیے آپ کو یہ بات کہ ایک تو سلام والا ویسے تو یہ گزرا ہوا ہے واقعہ، مگر صرف ایک تو یہ کہ سلام کا اس میں الگ سے جو ذکر آ رہا ہے، فرشتوں نے آ کے سلام کہا تھا. دوسری چیز کہ آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑھاپا ہو گیا تھا نا ان کو، تو وہ رحمت سے وہ نا امیدی کی طرف مطلب نہ جائیں آپ نا. یعنی اگر کوئی بہت عرصے تک آپ دعا مانگ رہے ہو اور وہ قبول نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ جو سبق ہمیں ملتا ہے تو اس میں نا امیدی کی نہیں ہمارے اندر آنی چاہیے، نا امیدی نہیں آنی چاہیے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ مایوس جو ہے نا، وہ مومن مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. ٹھیک ہے، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ ہم جو ہے ایک اور کام کے لیے گئے ہیں، اور وہ قوم لوط کے اوپر عذاب کے لیے بھی آئیں. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن آ رہی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب وہ گئے تو وہ پہچانے نہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر غیب کا علم بھی نہیں رکھتے، اور پیغمبر جو ہے ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا تھا، ادھر لوط علیہ السلام نے بھی پہچانا نہیں، فرشتوں کو نہیں پہچانا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پاس وہ چیز لائیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے، انہیں عذاب کی خبر لے کے آئیں. ہم تو تیرے پاس صریح حق لائیں اور ہیں بھی بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے، آپ ان کے پیچھے آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار ان میں سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں. یعنی ان کو بتایا گیا تھا، کوئی جگہ ان کو بتائی گئی، ڈیسٹینیشن تھی کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیں. حضرت لوط علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا تم نے دنیا بھر کی کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ یعنی اپنے دوسرے لفظوں میں جو ہوتا ہے نا کہ اپنے معاملے کو دیکھو، بس اپنے جس طرح ہوتا ہے نا اپنے کام سے کام رکھو. ٹھیک ہے، حالانکہ مہمان ان کے تھے اور وہ آئے بھی ان کے گھر میں تھے. تو قوم آ رہی ہے تو ان کو اتنا بھی ان کو نہیں تمیز تھی کہ ان کے مہمانوں کے ساتھ وہ جو ان کے مہمانوں کو لینا چاہ رہے تھے. تو لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہے تو میری بچیاں موجود ہے، تیری عمر کی قسم وہ تو بدمستی میں سرگرداں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے ان کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ لا عمر کا انہم لفی سکرتہم یامہون، کہ وہ تو ایسے جھوم رہے تھے اپنی بدمستی میں. اور جو گناہ میں ہوتا ہے نا انسان، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کو گناہ میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی کا سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، جو لوگ ہوتے ہیں نا ڈانس وانس میں یا جو کیا ہوتے ہیں کلب پارٹیز شارٹیز جو ہوتی ہیں اس میں، تو وہ ان کو آپ بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. وہ صرف ان کا مقصد زندگی کو انجوائے کرنا ہوتا. بس سورج نکلتے ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، ان لوگوں پہ کنکر والے پتھر برسائے. بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں.
اور یہ بستی یعنی صدوم جو ہے اس راہ پر جو برابر چلتی عام گزرگاہ پہ ہے، یعنی کہ یہ جو عذاب کے لیے جو ہے نا یہ سامنے رکھی گئی، یہ بستی جو مرکزی بستی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کنارے پہ، یعنی کہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت ہی ایک جیسے نہیں ہوتا ہے مین سٹی تھا یہ اس زمانے کا، اور وہاں پہ یہ حرکتیں ہو رہی تھیں جیسے کوئی کسی جگہ کا کیپٹل ہوتا ہے نا، یہ صدوم اس وقت اس طرح سے تھا، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر۔ اور ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، یہ جو ہے قوم شعیب کی طرف ہے، ایکا جو ہے گھنے درخت یا کیا کہتے ہیں، اور اسے اچھا پھر جن سے بالآخر ہم نے انتقام لے لیا، یہ دونوں شہر کھلے عام رستے پہ ہیں۔ قوم لوط کا جو شہر ہے صدوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر جو ہے یہ دونوں قریب قریب تھے، اور ہجر والوں نے بھی، ہجر قوم سمود کی بستی کا نام ہے، ہجر والوں نے بھی جو ہے ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا کی۔ مدین، اس کو مدین بھی کہا جاتا ہے، مدین کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا۔ ہم نے ان کو نشانیاں عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی، بے خوف ہو کر، یعنی ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آدھا بوجھا، پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت ضرور آنی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے سورۃ الفاتحہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جائیں، اور یہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں، بہت عظیم صورت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الفاتحہ جو ہے نا ایک عظیم جو ہے نا صورت کے طور پہ نا یہ نازل کی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز میں بھی پڑھی جانے والی صورت ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور یہ شفا والی صورت بھی ہے، اور اللہ کے خزانوں میں سے ہے یہ صورت، 7 جو ہے نا 7 آیتیں والی، تو یہ بہت زبردست، اور اس میں کتنا زبردست میسیج جو ہے نا دے دیا گیا ہے، یعنی بڑی جامع صورت ہے یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، تو اس کا الگ سے دیکھیں ذکر آ رہا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز یعنی اس دنیا کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرامند کر رکھا ہے، نہ ان پر افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ اچھا، یہ جو لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواج منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، یہ آیت نمبر ہے 88۔ میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تمدن کا اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، آنکھیں پھیلانا یا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا کسی چیز کو، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا دنیا کی جو بھی ترقی ہے، یا دنیا میں جو بھی کسی کو نوازا جا رہا ہے، تو آپ اس کی طرف نظر نہ دوڑائیں، اور آپ ہے نا اس پہ افسوس بھی نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے مومنین کے لیے، جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں، ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ جو ہے نا وہ اختیار کریں۔ جناح کا میں ہوتا ہے کہ حق کرنا، یا پھر جیسے پرندے کا ہوتا ہے نا پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو سمیٹ لینا، یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے لیے نا انسان ریجھے نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر بتا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی پہ فریفتہ نہیں ہونا دنیا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دنیا میں لوگوں کو دیا تو جائے گا، وہ آپ کی آزمائش، بعض اوقات یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اور لوگوں کو کچھ دیا جا رہا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا ہے کہ ان کو دیکھنا ہی نہیں، وہ آپ یوں کریں کہ جیسے درگزر کا ایک عمل ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے دنیا کی میں جن کے پاس نعمتیں نا ان سے درگزر کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے، وہ آپ اسی وقت آپ اپنی نعمتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ دنیا والوں کی نعمتوں کو آپ درگزر والے نظر سے دیکھیں، یعنی اعراض والی نظر سے دیکھیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یعنی ان میں انڈلج نہیں ہونا، اس کو کھولنا نہیں، کہیں کوئی پوسٹ آ گئی تو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، ہاں بھائی کیسی چیز ہے، چلو بھائی ہم بھی یہ تصویریں دیکھتے ہیں، پھر دل للچاتا ہے جب آپ اس کو، یہ اگر ہم اس
پہلے اسٹیپ پہ اگر ہم روک جائیں نا کہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو پھر آپ کے اندر وہ للچانے والی کیفیت آتی ہی نہیں. مثلاً کوئی ایڈ آ رہا ہے کسی بھی چیز کا، بڑے لبھانے والی چیز کا، آپ اگر دیکھیں گے ہی نہیں تو آپ کو پتہ ہی کیا چلے گا کہ اس ایڈ میں ہے کیا. جب دیکھیں گے تو پھر دل، اگلا اسٹیپ خود بخود ہوگا کہ آپ کا دل بھی للچائے گا. ٹھیک ہے، اور کہہ دیجیے کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پہ اتار دی جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہ کون ہیں جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے، مراد تو قریش کی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا. اور اس سے مراد آگے یہ بھی ہے، آپ دیکھیں کہ جنہوں نے کتاب الہی کہ جو اس کے کچھ حکم کو لینا، کچھ حکم کو نہ لینا، یا پھر اس کتاب کے ذریعے سے آپ دیکھیں اس کتاب میں لوگ فرقہ واریت کا جو شکار ہو گئے نا ان کی طرف بھی اشارہ ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے اپنے اپنے طریقے نکال رکھے. سب کہتے ہیں ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ اپنے فرقے کو مانتے ہیں. عمل میں وہ قرآن کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، وہ اپنے فرقے کی، اپنے مسلک کی چلا رہے ہوتے ہیں. ایک فرقے یا ایک فرقہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، ایک گروہ پہ یا ایک اس امت پر یکجا ہونے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک عرصے تک جو ہے نا 4 جو تھے وہ مسلک کے جو قبلے بنائے ہوئے تھے، 4 مسالک کے باقاعدہ ان کے پاس جو ہے نا موجود تھے. وہاں پہ ہر مسلک کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ آ کے نماز اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. اس حد تک انہوں نے کر رکھا تھا. اور یہ جو آپ 20 تراویح والا معاملہ بھی کہتے ہیں نا جو خانہ کعبہ میں یہ بڑا کہا جاتا ہے، وہ اصل میں اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ان کا رمضان میں ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا، یہ کہتے تھے نہیں وہ 8 پہ یکجا نہیں ہوتے تھے، قوم مانتی نہیں تھی. تو پھر اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وہاں کا یہ نکالا گیا، ایک حل نکالا گیا کہ بھئی 20 تراویح کر دیتے ہیں تاکہ سب جو ہے ایک جگہ پہ کم از کم تراویح تو پڑھ لیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پھر کس طرح سے جو ہے نا ہمارا معاملہ رہے. ہم لوگوں کو بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے نا اپنی کتاب کی طرف آ جائیں. جب کتاب کی طرف کوئی انسان آتا ہے نا تو پھر اس کی زندگی میں جو ہے نا فرقہ واریت کی چیزیں خود ہی خود ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان ہے نا، تو انسان جب سنتا ہے کوئی ایسی بات، ایون اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات، تو لوگ پریشان کرتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں، مگر ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا اس کا حل کیا کریں. آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی جب آپ کو لوگ تنگ کریں یا شیطان کی فوجیں تنگ کریں تو پھر اس وقت آپ کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد کریں اور نماز کی طرف توجہ کریں. تو جب آپ، کیونکہ سجدہ نماز میں ہی ہوتا ہے نا زیادہ، سب سے زیادہ، تو جب آپ یہ کریں گے استعینوا بالصبر والصلاۃ والا جو ہے نا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا آپ کے اندر سے جو ہے نا یہ جو پریشانی والا معاملہ ہے نا نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ نا سائنٹیفک چیزیں، ہارمونز کا سارا معاملہ ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں نا، میں تو بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں ان چیزوں پہ کہ آپ کی بیماری کا معاملہ ہو گیا یا آپ کی خوشی ناخوشی یا رنج یا غم کا معاملہ جو ہوتا ہے، یہ سب ہارمونز اور آپ کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں یہ سب، اچھا وہ کر کون رہا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی جو زندگی میں یا آپ کے جسم کے اندر کچھ بھی منفی یا شر والی چیز ہونے نہیں دے گا. اس بات کو سمجھ لیں. تو پھر آپ کے ہم یہ سمجھتے نہیں جی غم ہمارا ہو گیا، تکلیف ہے، شر، یہ اس سے کیا ہوگا، ہم تسبیح کر لیں گے تو کیا ہوگا، نہیں ہم فون کر کے نا فلانے کو بتاتے ہیں وہ ہمیں کوئی حل دے گا. نہیں، بعض اوقات آپ کا حل آپ کے اپنے پاس ہوتا ہے. جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی خود اس کا حل سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا حل نکل آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، اور انسان، آپ جیسا انسان آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بڑی بہترین جو ہے ٹول دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں جہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل
अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुबहान व तआला अम्मा युशरिकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, अब इसकी जल्दी नहीं पहुँचाओ। इसमें बहुत सारी मुराद ली जाती है। एक तो ये कि हिजरत का फ़ैसला अल्लाह का फ़ैसला था, प्लस ये कि क़यामत करीब आ गई है, तुम दूर समझते हो लेकिन जल्दी मत पहुँचाओ, वो बहुत करीब है। और तमाम पाकी इसी के लिए है, वो बरतर है। और इससे मुराद एक अज़ाब भी लिया जाता है कि अज़ाब बहुत करीब है, क्योंकि वो मुशरिकीन तलब करते थे ना। तो ये 3 इसकी तफसीरें बयान की जाती हैं। तमाम पाकी इसी के लिए वो बरतर है, इन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नज़दीक शरीक बताते हैं। वही फ़रिश्तों को अपनी वही देकर, यानी कुरान देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में जिस पर चाहे उतारता है, और कि तुम लोगों को आगाह कर दो मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। इसी ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ, यानी किसी मकसद के साथ पैदा किया है। वो इससे बरी है जो मुशरिक हैं, जो मुशरिक जो भी कहते हैं सुनते हैं, वो इससे बरी है। उसने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया, फिर वो शरीर झगड़ालू हो गया, यानी अपनी औकात तो देखो, अपना हाल देखो, और फिर भी रब को वो चैलेंज कर देता है। इसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से नफ़े हैं, और बाज़ तुम्हारे खाने की चीज़ें। अब देखें कि उनके जैसे लेदर हो गए, लेदर जैकेट्स होती हैं, या ऊन जो उनसे हासिल किया जाता है, तो वो जो है ना चौपायों से हासिल किया जाता है। वो लिबास, वो वाले लिबास तुम्हारे खाने के काम आते हैं, यानी चौपाए जो आप उनको ज़िबा करते हैं खाने के काम आते हैं। इनमें तुम्हारी रौनक भी है। अच्छा, वाकई ये जो है ना, जो ये काम करते हैं ना भेड़ बकरी वाले, तो वो है ना इंसियत होती है, और उनकी है ना एक अपनी ज़िंदगी होती है उनके साथ, और उनकी ज़िंदगी में रौनक इन्हीं की वजह से होती है। इवन आप देखें ईद उल अज़हा पे आपके घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए वो बकरी बकरा या गायें, ऊँट तो वैसे नहीं आता आमतौर पे, लेकिन अगर आ जाए तो कितनी घर में रौनक वाला मामला हो जाता है ना। और वो दिन बड़े ज़बरदस्त दिन होते हैं, और लोग आप देखें किस तरह से उनके साथ एंजॉय करते हैं। उनको ऐनकें पहना रहे होते हैं, उनको चारे खिला रहे होते हैं, और उनके साथ बातें मैंने देखा, बच्चे तो उनके साथ बड़े घुल मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो जो ना ये वाकई ये रौनक होते हैं जैसे ना, और इनमें तुम्हारी रौनक है। तुम जब चरा कर लाओ तब भी, और जब चराने ले जाओ तब भी, यानी कि बड़ा ज़बरदस्त काम लगता है। और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जिनको तुम बग़ैर आदि जान किए नहीं पहुंच सकते। वाकई अगर आपके ऊपर कोई डाल दे बोझ, नहीं आप उठा के लेके जाएंगे। और इनके ऊपर इनकी पीठ होती है हालांकि वो भी, और इनके अंदर भी आप देखें जिस्म में गोश्त है, हड्डियाँ हैं, मगर वो आपका बोझ उठा के ले जाते हैं, और आपको कुछ भी नहीं कहते। आपको मतलब वो लाते नहीं मारते कुछ, मतलब जानवर है ना, लेकिन इनको जैसे सिधाया गया, और ये अल्लाह की तरफ से सिधाया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ने इनको बताया हुआ है कि तुम इसी काम के लिए पैदा हुए हो। तो ये मान जाते हैं, ये वही काम कर रहे होते हैं जो हम सिखा रहे होते हैं इनको, जो हम कह रहे होते हैं। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफ़ीक और नहायत मेहरबान है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को इसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो, और वो बाइस ज़ीनत भी हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आज भी आप देखें कि जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, वहाँ अल्लाह के पैदा किए हुए ये जानवर आज भी पहुँच जाते हैं, है ना, और वो बाइस ज़ीनत भी हैं। और आप देखें घोड़ों की सवारी, वाकई बाइस ज़ीनत वाला मामला कभी किया है आपने? ये जो ऊँट की सवारी होती है, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की चीज़ होती है इसमें ना, और एक बड़ा रॉयल लुक आता है, स्पेशली घुड़सवारी में तो बहुत ही रॉयल लुक आता है। आज के ज़माने में भी, जबकि इतनी गाड़ियाँ आ गई, कैसे कैसी चीज़ें, मगर आज के ज़माने में घोड़ों, क्योंकि हदीस में आता है ना, घोड़े की पेशानी पर क़यामत तक के लिए खैर लिख दी गई हदीस में। तो वो जो है ना, और आखिर ज़माने में जंगें कुछ ऐसे ही होने वाली हैं, तो वो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी। इसलिए आप देखें घोड़े को खाना या उसका जो गोश्त है वो जायज़ नहीं है, इस तरह से कि आपके पास अगर आप मजबूर हों तो एक अलग बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसा एक दफ़ा वाक़या हुआ था, लेकिन वो इंतहाई मजबूरी की शक्ल में, आपके पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो घोड़े को ज़िबा करना पसंदीदा नहीं है कि ये किसी और काम के लिए, ठीक है। वो ऐसी बहुत सी चीज़ें पैदा करता है। अब इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो कुछ कल आने वाली चीज़ें हैं उनका ज़िक्र आ गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो जानवर जो दिए हैं, या जो भी आपके पास सवारी है, उसके हुकूक का भी ख्याल रखें। वो ऊँट वाला वाक़या भी याद कर लें कि जब वो भूखा प्यासे से वो रोना शुरू हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, यानी जो ऐसी मखलूक है वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती थी, और उसने शिकायत की अपने मालिक की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक को बुलवाया और कहा कि तुम इसको ना खाने पीने में कमी करते हो, इसको तंग करते हो। तो वो हैरान हुआ कि आपको किसने बताया? तो कहा ये शिकायत कर रहा है, ठीक है ना।
تو اللہ پر یہ تھا کہ سیدھی رات بتا دینا، بعض ٹیڑھی راہیں بھی اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لگاتے. نہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ سب کو ایک راستے پہ لگا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش، یہ بھی تمہاری آزمائش ہے کہ تم سیدھے راستے پہ آتے ہو یا نہیں آتے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو سب کو ایک راستے پہ لگا دیتا. اور وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اور اسی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کا پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، اور اسی نے رات اور دن اور سورج چاند کو اپنے تمہارے لیے تابع کر، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے سب پر. یہ سب اسی کے ستارے، سب اسی کے حکم کے ماتحت ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم ادھر پہاڑوں کا بھی میں نے بتا دیا ہے. اور اچھا یہ ذرا آیت دیکھ لیں، جن 20 آیت کو میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلق، اگرچہ میں نے پہلے بھی بتایا لیکن تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے کہ جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے مردے ہیں، زندہ نہیں. انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ پکارتے ہیں نا، ان ہستیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو موت پا چکی. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں شرک کتنا زیادہ چل رہا ہے نا. مختلف دربار ہیں، مختلف بزرگ ہیں جن کے نام پر جیسے مثلا 11ویں شریف ہو رہی ہے، یا مختلف جو ہے نا دربار ہیں جن کی قبر کے اوپر جو ہے شرک ہو رہا ہے. اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ جو ہے نا کچھ تصرف کر دیں گے. استغفر اللہ. ہمارے لیے ہم جب ان کے ادھر کچھ چڑھاوا چڑھائیں گے تو یہ اللہ کے پاس کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں، اگر بزرگ ہیں تو اللہ کے پاس میت ہو گئی ہے وہ، تو اللہ سے کوئی سفارش کر دیں گے. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کچھ اچھا خیر کر دے گا. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کتنے واضح انداز میں کہتے ہیں کہ وہ تو خود موت پا چکے ہیں، انہیں تو خود شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اور پیچھے والے لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مردہ جو ہوتا ہے نا، جو بھی ہو چاہے کتنا بھی نیک ہو، ایک عقیدہ آپ کا کلیئر ہو، میت چاہے کتنی بھی نیک ہو، اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. میت کے بعد مطلب جو ایک انسان میت ہو جاتا ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، وہ خود اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گی؟ وہ آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی. پلس یہ کہ وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے ایصال ثواب کی منتظر، اور جو ہے نا آپ کی ایک طرح سے وہ اس معاملے میں کمزور ہوتی ہے کہ وہ تو خود منتظر ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا ایصال ثواب کریں. تو یہ عقیدہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، کبھی بھی جو ہے نا مروب نہ ہو، کبھی متاثر نہ ہو ایسی کسی چیز. ٹھیک ہے، کبھی کوئی انسان ایسی جگہوں کے پاس بھی نہ گزرے. یہ سب شرکیہ چیزیں کہ کہیں یہ امید رکھنا کہ وہ جو ہے نیک، اب تو چلا گیا نا. اگر زندہ تھا، زندہ کو آپ کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے، مگر میت کو نہ تو میت کی قبر پر آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پر قرآن پڑھنے سے بھی منع فرمایا. تو کہاں یہ کہ اس طرح کی چیزیں، اور نہ کوئی چڑھاوا چڑھا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ. اور قبر کو تو برابر کرنے کا حکم ہے، یعنی قبر کا تو ایون کوئی نشان بھی نہ رکھا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. پھر ہے نا، اچھا ہم یہ ہو گیا. ہاں یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ آیت نمبر، شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بخوبی جانتا ہے، اور وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے. حدیث میں آتا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ جو بھی آج کی دنیا میں اگر آپ کو کسی بھی چیز کا شک اور شبہ ہے تو آپ کو حکم کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. اور وہ جو شک و شبہ یا جو اختلافات ہیں نا، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا. ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے نا بہترین چیز یا حق والی چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. تو شک و شبہ حدیث میں ایک جگہ پہ آتا ہے نا، جو چیز شبہ میں ڈال دو اس کو چھوڑ دو. تو یہاں پہ ایک تو یہ بات بتائی گئی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں. اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے. دیکھو تو یہ کیسا بوجھ اٹھا رہے. اچھا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کا گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بوجھ ہے
کہ جو ہے نا بے علمی سے لوگوں کو جو گمراہ کرتے رہے، خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں، تو پھر ان کا بھی بوجھ، یعنی اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بھی اٹھائیں گے، جن کو جو ان کے کہنے پہ یا ان کے عمل پر یا ان کی جو ہے نا ٹیمپٹیشنز پہ وہ گمراہ ہو گئے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے کھیڑ دیا، ان کے سروں پہ ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور قرآن جو ہے اور وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی موت ایسی ہی لے کے آئے کہ فرشتے آ کر سلام کہیں، اور پاک صاف ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ پاک صاف انسان رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اصل میں اس لیے آگے بڑھ رہی ہوں کیونکہ آگے ذرا امپورٹنٹ وہ آنے والے ہیں، پھر اس کے لیے ٹائم اور کم ہو جائے گا مجھے، اور جو میں پڑھا چکی ہوں تو ان کو میں چھوڑ رہی ہوں. اچھا، اب آپ دیکھیں آیت نمبر 45 بھی ذرا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. بدترین داؤ پیچ والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، ان کے پاس کسی ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جن کا انہیں وہم و گمان نہ ہو. یعنی دھسا دینا یا عذاب آ جانا، یہ زلزلہ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا. تو جب پوچھا گیا کہ یہ کب ہوگا تو آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام ہوگی اور شرابیں پی جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ آلموسٹ یہ وقت ایسا ہو رہا ہے، اور اس کو آرٹ کا بھی نام دیا جا رہا ہے اور اس کو کلچر کا بھی نام دیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حدیث اب جو ہے آپ سن رہے ہیں، یہ تو آج کل کے زمانے میں ایسے نہیں ہوگا، یہ ماڈرن کلچر بن چکا ہے. میوزک اور سنگرز اور جو ہے نا یہ آلات موسیقی عام ہو گئے، اور ایون یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو آلات موسیقی ہیں وہ زبان سے اور منہ سے بھی جو آلات جو میوزک نکالی جا رہی ہے وہ بھی عام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور شرابیں پی جا رہی ہیں اور یہ سب چیزیں. تو اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو زمین میں دھسا دینے کا بھی عذاب آ سکتا ہے، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے. یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ڈھیل دیے ہوئے تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ آپ کو کبھی پکڑے گا نہیں. اللہ اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے اور ادھر بھی پکڑ سکتا ہے. یہ ڈھیل کا قانون ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑ لیتا. یقیناً آسمان و زمین کی کل جاندار تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں فرشتے ہر وقت جو ہے نا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے خوف سے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، جو سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اب آ جائیں آیت نمبر 57 اور 58 اور 59 میں. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. اور وہی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ لڑکیاں مقرر کرتے ہیں. استغفر اللہ، یہ فرشتوں کو کہتے تھے استغفر اللہ، یہ کہ اللہ کی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے، وائز بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم. تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے والا ہوتا ہے، ٹینشن سے جیسے نا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کہا ہے. ٹھیک ہے. بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ خوشخبری ہے کہ بیٹی ہونا. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتا ہے اس بری خبر سے،
اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا یہ برے فیصلے کرتے ہیں. اچھا اب یہاں سے جو ہے نا انسان یہ اپنا عقیدہ درست کرے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی دی ہوئی اولاد ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ بیٹا نعمت ہے اور پتہ نہیں کیا بیٹی شاید رحمت ہے، اس طرح سے یہ کانسیپٹ ویسے غلط ہے. دونوں ہی نعمتیں اور دونوں ہی رحمتیں، یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن بیٹیاں جو ہے نا وہ بہرحال زیادہ پسندیدہ ہیں. میں نے جو حدیث میں دیکھا نا، بیٹیاں اللہ کی دین ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بیٹے زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے، مگر بیٹیاں اپنے ماں باپ کی زیادہ محبت کرنے والیاں اور بہت اپنے محبت میں بھی اور اپنے خدمت میں بھی ایکسپریسو ہوتی ہیں اور وہ زیادہ خیال رکھنے والیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات ان بلڈ کیئرنگ ہوتی ہے نا. وہ مرد عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے. اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو برا مانتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اسلام اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص آیا بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نے جہالت میں اپنی بیٹی کو جو ہے دفنا دیا. وہ حالانکہ میں اس کو لے کے گیا قبر میں اس کو جب اتار رہا تھا اور مٹی ڈالا تو وہ مجھے ابا ابا آوازیں دے رہی تھی، مگر مجھے رحم نہیں آیا. اور یہ اس نے اقرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جہالت میں. تو اس وقت جب اس نے چہرہ دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو، اور آپ دیکھیں صرف ادھر ہی نہیں، اور اگر سویلائزیشنس میں بھی دیکھیں گے، میں نے تو اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ رومن سویلائزیشنس میں اگر آپ دیکھ لیں، یورپ میں آپ دیکھ لیں، جو پرانی سویلائزیشنس ہیں نا، تو ان سب میں جو ہے نا عورت کو جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا. عورت کو یا مکر و فریب کا سمبل سمجھا جاتا ہے، یا عورت کا ہونا یا بچی کا پیدا ہونا جو ہے نا وہ اچھا نہیں، ان کے کلچر میں بہترین یا اچھا یعنی اچھی اولاد نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ پرانے، یہ صرف اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا، کسی اور سویلائزیشن میں نہیں ہے. آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، ان کے تو حصے ہی نہیں ہوتے. ستی ہو جانے کا تصور انہی کے یہاں پایا جاتا ہے، عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جائیداد میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے نا اسلام ہے جو عورت کو بہت بڑا مقام دیتا ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو اس قدر خوبصورت مقام کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت وہ کرے، پھر شادی کرے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. تو کسی نے کہا کہ اگر 2 ہوں تو کہا 2 بھی، اور کسی نے کہا اگر 1 ہو تو 1 بھی. آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی تو وہ اٹھ جاتے تھے اپنی جگہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنے نواسیوں سے پیار کرتے تھے. تو یہ بھی بیٹی کی اولاد تھی نا بھائی، تو ان سے پیار کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ نا بہن تھی حضرت شیمہ جو کہ رضائی بہن تھی، جب وہ آ جاتی تھی تو ان کے لیے بھی جگہ چھوڑتے تھے اور ان کو بہت گفٹس وغیرہ دے کر رخصت کیا کرتے تھے. اور ماں کا کتنا بڑا، رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا بہت زیادہ. ایون ان کی جو چچی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد جنہوں نے ان کو پالا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ مسلمان بھی ہو گئی تھیں. حضرت ابو طالب کی زوجہ تھیں، وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے مگر وہ مسلمان ہو گئی تھیں. حضرت علی کی جو والدہ تھیں، تو ان کی قبر وہ امی کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی کہا کرتے تھے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو خود قبر میں اترے تھے، لیٹے تھے، اور پھر ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد کو، جو کہ حضرت فاطمہ کی ساس بھی ہوئی. ٹھیک ہے نا، حضرت علی کی والدہ. تو اتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ اس میں مطلب ان کی والدہ نہیں تھی تو انہوں نے جنہوں نے پالا تو ان کا بڑا اکرام کیا. اسی طرح سے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور وہ جو تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دے دی گئی. مطلب ایک جیسے نہیں کہتا، ایک اصول ہی دے دیا گیا. ایک لائن، 1 لائن اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا ماؤں کا جہاں معاملہ، 1 لائن اسٹیٹمنٹ، تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام ہے بس. اچھا اب یہاں پہ آتا ہے بھائی ماں، تو موسٹلی آپ دیکھیں ماں کا بڑا خوبصورت تعلق ہوتا ہے. ماں آپ کو غلط کام کے لیے کیوں کہے گی؟ یعنی بہت سے بچوں کو شاید یہ بات بری لگے نا، شاید ان کو لگے کہ بائسنس لگ رہی ہے بھائی ماں اگر کوئی غلط بات کہے. اچھا بچوں کو عام طور پہ یہ چیز ہوتی ہے، ماں اگر کہے تو پہلی بات ہے کہ ماں آپ کو، وہ آپ کی بڑی زبردست قسم کا آپ کا رشتہ ہے اس سے، وہ آپ کے نقصان کا کام کرے گی نہ آپ کے نقصان کی بات کہے گی. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ 1 لائن اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ جو شخص آیا تھا جس نے کہا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. اس نے دوسری دفعہ پوچھا، کہا تمہاری ماں کا. اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو تمہاری ماں کا. چوتھی دفعہ جب پوچھا تو کہا تمہارے باپ کا.
تو 3 درجہ زیادہ، 3 گنا زیادہ ماں کا حق بنائے گا. تمہاری جو جنت ہے ماں کے قدموں تلے، ٹھیک ہے نا. تو ماں کا اتنا زیادہ بنا دیا گیا. اور کسی مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کا اتنا بڑا مقام نہیں. اور آپ دیکھیں ہر جگہ اس کے حصے مقرر ہیں، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، اس کا حصہ الگ سے رکھا جا رہا ہے. اور اگر سب حصوں کو جمع کرے تو سب مرد سے زیادہ امیر وہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اور ان کو نازک آبگینیں کہا گیا. وہ عورت کو کتنا زیادہ، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے تو وہ انجشہ جو تھا تو وہ تیز تیز چلا رہا تھا اونٹ کو، اور ادھر ہودج تھے خواتین کے، ان کی ازواج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ان پہ نازک آبگین ہے، ان کو آہستہ چلاؤ اونٹوں کو، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں لڑکی کا ہونا، بلکہ مجھے تو مطلب میں نے یہ دیکھا کہ لڑکے کی اتنی زیادہ وہ نہیں آئی. بس یہ جہاں بھی آئی بس یہ کہ لڑکے تمہیں اچھے لگتے ہیں، اولاد نرینہ، ہاں زینت ہیں، اس طرح سے. مگر لڑکی کے بارے میں زیادہ احادیث موجود ہیں. یعنی بیٹی ہونا زیادہ فخر کی بات ہوئی، زیادہ اچھی بات ہوئی. اور آپ دیکھیں نسل عورت سے چلتی ہے نا. اور تو انسان، ایک تو بات یہ کہ عورت ہونے پہ انسان جو ہے نا کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے لڑکیاں جو ہے نا جب دیکھتی ہیں نا، اسپیشلی گھروں کے اندر ڈسکرمنیشن چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتی ہیں ہم بھی لڑکے ہوتے ہیں. یا بعض اوقات دیکھتے ہیں بھی لڑکے باہر نکل کے کام کر لیتے ہیں، لڑکوں کے اوپر پردہ بھی نہیں ہوتا، لڑکوں کے اور بہت سارے آسانیاں ہوتی ہیں. تو وہ میں نے دیکھا اکثر لڑکیاں جو ہے نا اس بات کی آرزو کرتی ہیں کہ بھئی ہم بھی لڑکے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی لڑکی ہو کر لڑکا ہونے کی آرزو نہ کریں، کیونکہ لڑکی ہونا زیادہ اچھی بات ہے. ذمہ داری بھی کم ہے، آسان نصاب ہے، اور اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے تو اس پہ فخر کریں. اور جیسی اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، بلکہ اگر بیٹی دی ہے تو اس کی زیادہ تکریم کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی نا، وہ 4 بیٹیاں تھیں ان کی. اور جو اولاد نرینہ تھی تو وہ تو حیات ہی نہیں رہی تھی، وہ تو بچپن میں ہی ان کو لے لیا گیا تھا اللہ نے اپنے پاس سے. تو اولاد نرینہ تو نہیں رہی تھی، تو ان کی بیٹیاں تھیں. اور ان کی بیٹیوں کے بہت سارے واقعات اور ساری احادیث مبارکہ میں ان کی بیٹیوں کا ذکر زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ان کے بچے نواسے نواسیاں، حضرت حسن حسین، مطلب. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بس ہے نا جو نسل چلتی ہے وہ تو بیٹے سے چلتی ہے. نہیں، ہم سنت نبوی میں دیکھتے ہیں تو نسل تو بیٹی سے چل رہی ہے. اور جو امام مہدی آئیں گے تو وہ کس کی نسل سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. یعنی مزید پھر وہیں سے بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی سے وہ نسل جو ہے نا معاملہ. تو اس لیے کبھی اس بات کو کوئی برا نہ سمجھے. اور اگر کسی نے یہ سوچا بھی، کبھی ذہن میں بھی آیا، تو اس بات کو مطلب اس پہ توبہ استغفار بنتی ہے کہ بیٹی کو کمزور یا برا یا اس طرح، بس یہ کہ بیٹی کی حفاظت ہوتی ہے، مگر اس کی اچھی تربیت کر دی جائے، اس کے اچھے نصیب کی دعا کی جائے. تو بیٹی سے زیادہ تو خوبصورت اولاد کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا بات. اور پھر آپ وہ یاد کر لیں کہ جس میں تھا کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیوں، کس قصور میں، کس جرم میں تمہیں جو ہے گاڑا گیا تھا. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس آیت کے اوپر میں نے آپ کو بتانا تھا. اور یہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں گے سورہ نحل میں جو آتا ہے نا، جو اس کی 68 میں، کیونکہ شہد کی مکھی، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ نَحْلِ، کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی بیلوں میں اپنے گھر چھتے بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا، اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھر. اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگوں قسم کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں. واقعی شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. غور و فکر کرنے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے نا وہی ویسے خفیہ اشارے کو بھی کہتے ہیں، خفیہ طریقے سے جو دل میں کوئی ڈال دینا. آپ موسیٰ کا بھی معاملے میں وہی کا دیکھیں گے، آپ نے یہاں بھی وہی دیکھا. تو وہی جو ہے اب یہاں پہ تو ایک چھوٹے سے کیڑے کی بات آ رہی ہے. مکھی تو ایک کیڑے کی اسپیشی ہوتی ہے نا، صحیح ہے. اور وہاں پہ موسیٰ ایک عام خاتون تھی، مطلب ماں تو تھی مگر وہ نبی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو یہ وہی کا مطلب خفیہ اشارہ یا پروگرامنگ کر دی. ایسا بھی ہے کہ شہد کی مکھی کے دل میں خفیہ اشارہ ڈال دیا یا پروگرامنگ کر دی، سیٹنگ کر دی، ٹھیک ہے.
آپ آج دیکھیں کہ کمپیوٹر کے اوپر ان چیزوں کے اوپر کہ ان کی سیٹنگ اور یہ، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی سیٹنگ، اللہ کی پروگرامنگ، جب یہ ورڈز پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی پروگرامنگ کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پروگرامنگ کر رکھی ہے. کیا پروگرامنگ کر رکھی ہے؟ کوئی چپ نظر بھی نہیں آتی ان کا. اگر آپ کریں نا ڈائسیکشن کریں تو آپ کو کوئی چپ بھی نہیں ملے گی، مگر اللہ نے خفیہ طریقے سے پروگرامنگ کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی مکھی جو ہے اس کو ایک حکم ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ راہوں میں چلنا ہے اور شہد بنانا ہے. اور اب اس کو ہم نے تو نہیں سکھایا، اس کو اللہ نے سکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور نا اب شہد بنا کر اس نے خود نہیں کھانا ہوتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس کو بس حکم ہے کہ یہ کام جو ہے نا تم نے مومنین کے لیے کرنا ہے، انسانوں کے لیے کرنا ہے. وہ شہد بنانا ہے اور کس طرح سے ترتیب وار اس کا چھتا ہوتا ہے اور وہ جو اس کا کام ہوتا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے شہد بنانے کا. اور وہ پتہ نہیں کیسے، اچھا اگر ہم پھولوں کا اگر ہم کوئی رس نکالنے کی کوشش کریں اور ہم کہ چلیں جی ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں بنے گا، بلکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کون اس کو، کیونکہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کون سے پھول کا. میں کل ہی دیکھ رہی تھی ایک شہد کی مکھی تھی، تو 2 کوئی پھول بیچارے اگائے ہمارے گھر میں سے، تو میں نے لان میں پھولوں والا سسٹم ہی نہیں رکھا ہوا، لیکن 2 ایسے ہیں جن میں پتہ چلا مجھے کہ پھولوں کا بھی سسٹم ہے. تو وہ اس دوسرے والے کی طرف نہیں جا رہی، مگر ایک جو ہے جو کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پھولوں کا بھی اس میں کچھ ہے، وہ اس کے اندر سے کہیں سے پھولوں کی ٹہنیاں نکل آئے اور وہ اس کے اوپر جا کے بار بار بیٹھ رہی تھی. تو میں اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گئی، میں رک کے دیکھ رہی. میں نے کہا دیکھو یہ نا اس کے اندر سے رس لے رہی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پھول بھی ایون ہیں اور ابھی نکلے ہیں، اور نا دوسرے والے پھول کی طرف نہیں جا رہی، اس کی طرف جا رہی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کدھر سے کیا لینا ہے. اور وہ بڑا باریک باریک سے پھول تھے اور اس میں سے پتہ نہیں وہ کیا کر رہی تھی بیٹھی ہوئی نا. صحیح. تو بہرحال وہ اس سے پھولوں سے وہ رس چوس کے وہ اپنے چھتے میں ڈالتی ہیں اور پھر وہ اس کو لوگوں کے لیے عام کر دیتی ہے. تو مومن کی مثال حدیث میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ پھل دیتی ہے، اس کا یعنی رس بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کڑوے پھل نہیں کھاتی. ٹھیک ہے. اچھا شہد کی مکھی واقعی صحیح بات ہے، کبھی کسی ٹہنی کو نہیں توڑتی، کسی پھول کو ایون توڑتی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے جو مثال ہے وہ یہ کہ لوگوں کو جو فائدہ دیتا ہے نا وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. مومن مفید ہوتا ہے، اس سے انسان یہ سیکھے. اس میں نشانیاں کیا ہے کہ آپ دیکھیں اس کی اتنی محنت کر کے اس کی اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں ہے وہ شہد، اس کو نہیں کھانا وہ شہد، مگر اس نے دوسروں کے لیے بنانا ہے. تو مومن ادھر سے سیکھے کہ بعض اوقات ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے میں نے وہ کنتم خیر امت کے حوالے بتایا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم خود کھا لیں پی لیں، اچھا زندگی گزار لیں، اچھے جی لو تمہاری زندگی، اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. جتنے زیادہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کرتے جا رہے ہیں نا وہ ہمارے بینیفیشیل ہیں. ہاں ویسے ہی رہتا ہے. یس. اب وہ جتنا بالکل صحیح، یہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اور وہ پھول جس سے کل کی بتا رہی ہوں نا تو میرے بڑے قیمتی کیونکہ وہ بیچارے آتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ہیں، تو میں نا ان کو بڑا سنبھال، وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹہنیاں آپ نیچے اتریں گے نا تو آپ دیکھیے گا وہ بالکل اتنے مائنیوٹ سے پھول ہیں اور وہ ٹہنیاں بڑی نازک سی ہیں. تو ہے نا میں ان کا بڑا خیال رکھتی ہوں. تو ہے نا اور وہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے آتے ہیں پھر وہ جو ہے نا مرجھا بھی جاتے ہیں، اور وہ ان سے لے رہی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی. اور ظاہر ہے وہ لے کے وہ کہیں جا رہی تھی اور وہ اس کو اور کس طرح سے یہ سارا سسٹم کر رہی ہے. کسی فیکٹری میں آپ شہد نہیں بنا سکتے، ویسا نہیں بنا سکتے، نقلی شہد ہوگا، اس کو کیا کہا جائے، نقلی شہد. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، حلوہ پسند تھا، میٹھی چیز پسند تھی، اور شہد میں شفا ہے. ٹھیک ہے. شہد میں یعنی کہ آپ کی ہر بیماری کی شفا ہے. تو شہد آپ کو جو ہے نا اپنے لائف سٹائل میں اپنی ڈائٹ میں انکلیوڈ کرنا چاہیے. جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد پلاؤ. تو شہد اس نے کہا کہ نا دوبارہ اس کو اور زیادہ اس کو ایک طرح سے ڈائریا ہو گیا، تو دوبارہ کہا کہ شہد پلاؤ. اچھا تو وہ لیکن وہ شفا ویسے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو، اور فائنلی اس کو شفا اسی سے ملی. اب اس سے کیا بعد میں پتہ چلا نا کہ بھئی آپ کا پیٹ صاف ہو گیا نا. بعض اوقات آپ کے اندر ٹاکسٹی ہوتی ہے، ٹاکسک کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ شہد اس کو صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ جو یہ بات آپ کے سامنے اور جس دن ہر شخص آیت نمبر 111 میں ذرا دیکھ لیں، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لوگوں پہ مطلقاً ظلم نہ کیے جائے گا. یعنی انسان اس دن یعنی قیامت کے دن جو ہے نا، نہ کوئی کسی کی حمایت کے لیے آگے بڑھے گا اور نہ ہی کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا کچھ بھی، سب کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. یعنی اس آیت کو اس دنیا میں بڑی اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں تو ہم لوگوں کو بعض اوقات کوئی نہ کوئی سپورٹ سسٹم مل جاتا ہے نا، قیامت پہ کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا. انسان جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں، اس زندگی میں کر لے اپنے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس باغ فراغت آتی تھی ہر جگہ سے، مکہ مراد مکہ ہے. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلا تھا اس کے کرتوتوں کا. ایک وقت آیا تھا کہ ادھر جو ہے نا ایک قحط سالی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم. ٹھیک ہے، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور ناشکری سے جو ہے نا وہ پہلی والی نعمتیں بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر وہ آیت ہے کہ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے یا نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ دیکھیں میرا خیال تیسری دفعہ یہ آ رہا ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذبح کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ اب ابھی کا نہیں ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی بت تھا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی کی تو پھر کہاں گنجائش نکلے گی. کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی. تو پھر آپ نے سائل کو نظر پوری کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، اب کتنی سخت بات یہاں پہ، کتنی سخت حدیث ہے کہ ایسی کسی جگہ پہ کوئی جو ہے نا نظر ماننا یا ایسی کوئی کسی جگہ پہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کی رضا سے اگینسٹ ہو. اب آپ بتائیں کہ درگاہ یا ایسی جگہوں پہ جا کے وہ دیگیں چڑھانا یا کوئی نذرانے رکھنا، اس کی کہاں گنجائش نکلتی ہے. اب یہاں پہ تو یہ نہیں کہ بت موجود تھا، کہا پہلے زمانے میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو. اب دیکھیں سنت اور حدیث میں آپ دیکھیں بڑی احتیاط کے ساتھ تعلیمات عام ہوئی ہیں، آگے بڑھی ہیں. ٹھیک ہے، تو علم میں احتیاط بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں مگر وہ سمجھنے والا کچھ اور سمجھ جائے تو یہ بھی بڑا ہے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں کو نصیحت کیسے کرنی ہے، تبلیغ کیسے کرنی ہے، اس کا بہت بڑی خوبصورت یہ آیت ہے 125 کہ بہترین طریقے سے گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بخوبی جانتا ہے. یعنی جن کو تم بلا رہے ہو یا اگر تم کچھ گمراہی والی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب پکڑ لے گا اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح واقف ہے. اور اگر بدلہ لو تو بالکل اتنا جتنا صدمہ پڑے گا. اگر بدلہ یعنی کہ آپ یعنی کہ بدلے کی اجازت ہے نا تو اس کی طرف ہے. اور آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کہ آپ صبر کر ہی نہیں سکتے. ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں نیکوکاروں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا اینڈ